مصنف غازی سکندر۔ برہان لالا کہاں پر ہیں آپ؟ وہ اپنے لالا کو پشان پور کی پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جو باہر لان میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، اس کی آواز پر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو حالے انہیں اپنے پیچھے کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے گورے رنگ پر مرون رنگ کی لمبی فراک کافی جچ رہی تھی۔ بظاہر وہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر برہان لالا کے چہرے پر خود بخود نرمی کے آثار آئے۔ پھر وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے گڑیا؟ لالا آپ کب سے فون میں لگے ہیں اور میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ جب سے واپس آئے ہیں آپ بدل گئے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ دکھ بھرا ہو گیا تھا۔ اچھا گڑیا، ناراضگی ختم کرو، لو کان پکڑے۔ اب بتاؤ میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حالے کے چہرے پر خود بخود مسکان آئی۔ وہ چل کر قریب آئی اور اپنے لالا کا ہاتھ پکڑا۔ آپ مجھے ناراض رہنے نہیں دیں گے کیا؟ کیوں بھائی کوئی اپنے لالا سے بھی ناراض ہوتا ہے کیا؟ اچھا یہ بتائیں آپ اتنی دیر سے کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر آہستہ سے بولے، ارمان شاہ سے۔ اس کا نام سن کر وہ ایک دو لمحے کے لیے بول نہیں پائی تھی۔ اس کے گال سرخ انار ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کیوں شرما رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شرماتی ہوئی لالا کے ہاتھوں پکڑی جاتی، وہ جلدی سے بولی، اچھا لالا، میری ناراضگی تب ختم ہوگی جب آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کے جائیں گے۔ حالے ابھی تم ٹھیک ہوئی اور سردی میں آئس کریم کھانا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ برہان لالا لے جائیں نا پلیز لالا۔ اچھا جاؤ، پہلے گرم چادر لے لو پھر چلیں گے۔ اوکے کہہ کر وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی دھاڑ مردان خانے میں سب نے سنی تھی۔ سب خاموش تماشائی بنے تھے۔ بہرام میر شاہ نے فخر سے اپنے پوتے کو دیکھا تھا۔ جن پاؤں پر تم چل کر آئے ہو نا پرویز آفندی، انہیں پر واپس لوٹ جاؤ۔ وہ زمین شاہوں کی ملکیت ہے، اگر ان پر نظر رکھی تو زندہ نہیں بچو گے۔ بس ارمان شاہ بہت ہوا۔ تم اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ یزدان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پرویز آفندی نے بیٹے کو دیکھا تھا، پھر اس کی حمایت میں بولے تھے، دیکھو ارمان شاہ، ہم یہاں خون خرابہ کرنے نہیں آئے، بہتر اسی میں ہے کہ وہ زمینیں ہمارے حوالے کی جائیں۔ بس پرویز، بہرام میر شاہ کی آواز اس قدر تیز تھی کہ یکدم سب نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا پوتا اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے، بہتر یہی ہے یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ، ورنہ… وہاں بیٹھے سب لوگوں نے سردار بہرام شاہ میر کی طرف دیکھا تھا۔ یزدان چلتا ہوا ارمان شاہ کے قریب آیا۔ وہ زمینیں ہماری ملکیت ہیں ارمان، اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ… ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر قریب ہوا اور غرا کر بولا تھا، ارمان شاہ وہ زمینیں تمہارے حوالے کبھی نہیں کرے گا۔ ارمان! وہ چیخا تھا۔ پرویز نے بیٹے کو پکڑا تھا۔ اپنے اس گھوڑے کو پہلے لگام ڈالنا سیکھ لے۔ ارمان کی آنکھوں میں جیسا خون اترا ہوا تھا۔ چلو یہاں سے، بہرام شاہ میر نے پوتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پچھتاؤ گے ارمان، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان اس کی انسنی کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ شانپور کا ایک گاؤں جس کا سردار بہرام شاہ میر تھا، جس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام جہانگیر تھا اور دوسرے کا نام ارمغان، پھر بیٹی جس کا نام میرال تھا، اور اس کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مرتسم شاہ تھا۔ بظاہر ایک بیٹے کے علاوہ سب شادی شدہ تھے۔ مرتسم شاہ پڑھنے کے لیے گاؤں سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ جہانگیر اور ارمغان شاہ کی شادی ان کے سردار بہرام شاہ کی پسند سے ہوئی تھی۔ ماں سے تو وہ محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کی ایک بڑی بیٹی تھی جو کہ بہرام میر شاہ کی بہن تھی۔ جہانگیر کی شادی بہرام شاہ کی پسند سے تو ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، لہٰذا وہ سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور ان کے جانے کے بعد ارمان میر شاہ پیدا ہوا تھا، اور اس کی پیدائش پر ہی اس کی ماں چل بسی تھی۔ وہ بہرام میر شاہ کے بڑے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا جو دادا کے پاس ہی پلا بڑھا تھا۔ بہرام شاہ میر کے لیے جہانگیر مر گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے ارمغان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا جس کا نام برہان شاہ اور حالے شاہ تھا، جو فی الحال شانپور کی حویلی میں ہی رہائش پذیر تھے، لیکن وہ اپنی شادی سے خوش تھے۔ ارمغان شاہ کی بیوی نرمین شاہ نے ارمان کو اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا، لیکن ارمان شروع سے ہی سنجیدہ مزاج اور کم بولنے والا بچہ تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے دادا کے ساتھ ہی رہا تھا۔ پھر ان کی بیٹی میرال شاہ تھی جس کی شادی گاؤں سے باہر ہوئی تھی۔ حویلی میں ان کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ ان کی بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جن کا نام ارحان اور بیٹیوں کا نام تھا مرہا اور رافیہ، لیکن مرتسم شاہ بھی غیر شادی شدہ تھے۔ وہ سرے سے ہی شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اپنے دادا کے لیے وہ گاؤں میں ہسپتال کھول چکا تھا۔ زندگی پرسکون تھی، لیکن ایک دن ارمان شاہ کی سوتیلی ماں سے جو اولاد ہوئی وہ اپنا حصہ چاہتی تھی۔ جہانگیر کی لو میرج زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اور وہ جلد ہی چل بسے تھے، لیکن ان کی بیوی راہیلہ اور ان کا بیٹا یزدان شانپور کی حویلی زمینوں پر ہر چیز میں حصہ چاہتے تھے۔
لیکن ارمان اور بہرام تو کیا حویلی کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا۔ ان کے تعلقات آپس میں نہایت ہی خراب تھے۔ دونوں ستیلے بھائیوں میں جیسے کوئی جنگ چھڑ چکی تھی۔ یزدان کی ماں نے جہانگیر کو بھلا کر پرویز آفندی سے شادی کی تھی اور وہ اب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ مل کر جہانگیر اور یزدان کا حصہ چاہتے تھے، اور جو شاید ارمان شاہ کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ کھانا لگاؤ، ارمان آنکھیں۔ جی، ملازمین اب یہاں سے وہاں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارمان جو تھوڑی دیر پہلے حویلی میں آیا تھا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، پھر اس نے شاور لے کر خود کو پرسکون کیا اور بالکل نارمل سا ہو کر کھانے کی میز پر آیا۔ حالے اور برہان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے آئے تھے۔ ارمان زیادہ تر حویلی نہیں آتا تھا، اور جب آتا تھا تو حالے کبھی پڑھائی میں مصروف ہوتی تو کبھی کسی چیز میں، یا وہ جب آتا تو تب تک وہ سو چکی ہوتی تھی۔ دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اسے اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ وہ وجہ عمر کا فرق بھی تھا، وہ تقریباً 35 کا ہونے والا تھا جبکہ حالہ ابھی 21 سے 22 سال کی تھی، لیکن ان سب سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ جانے کب وہ اسے دل دے بیٹھی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس کا پروقار لہجہ، اس کا کم بولنا، اس کی شخصیت کا ٹھہراؤ، اور سب سے بڑھ کر اس کے شفاف رنگ پر سیاہ گہری آنکھیں جس کی حالے دیوانی تھی۔ آج تک وہ اسے اپنی دل کی بات نہیں کہہ پائی تھی۔ اس کی سنجیدگی سے حالے بعض دفعہ ڈر بھی جاتی تھی، لیکن وہ ابھی ان سب سے بے خبر تھا، لا تعلق تھا۔ وہ اپنے خواب میں بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ دادا نے کئی بار اس کی شادی کے بارے میں سوچا تھا، لیکن وہ ہمیشہ انہیں چپ کروا دیتا تھا، لیکن اس بار شاید ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ ارمان کے سامنے حالے اور اس کے ساتھ برہان براجمان تھا۔ ارمغان اور مرتسم شاہ ابھی آئے نہیں تھے، لیکن نرمین ارمان کے ساتھ پلی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دادا اور بڑی بھی اپنے کمرے میں تھے۔ بڑی بھی آج کل بیمار تھی، اس لیے بہرام شاہ زیادہ تر کھانا بڑی بھی کے کمرے میں کھاتے تھے۔ کھانا پرسکون ہو کر کھا رہے تھے جب برہان اور اس سے مردان خانے میں ہوئی پنچایت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس کا جواب ارمان دے رہا تھا۔ نرمین بیچ میں کچھ پوچھتے ہی اپنی رائے پیش کر رہی تھی۔ حالے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی شفاف رنگت پر اس کی سیاہ گہری آنکھیں۔ حالے وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ارمان اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے ہمیشہ خاموشی سے نظر انداز کرتا تھا۔ کھانا کھا کے برہان لالا کو شاید کسی کام سے جانا تھا، لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں ذرا بھی آتی ہوں۔ جی ماں، حالے نے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ارمان اور حالے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ملازمین سے کوئی آ رہا تھا یا کوئی جا رہا تھا۔ حالے نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، پھر رومال سے اپنا منہ صاف کیا، پھر اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا، لیکن وہ مسلسل کھانے میں مصروف تھا۔ ارمان، حالے نے پکارا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھما، اس نے سنجیدہ نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آہستہ سے دبا دبا غرایا، لالا۔ ارمان لالا؟ کتنے بار تمہیں سمجھایا حالے، میں تمہارا ارمان لالا ہوں۔ حالے نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو لالا کبھی نہیں کہوں گی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ ارمان کے ماتھے پر صاف پل تھے۔ کیونکہ آپ میرے لالا نہیں ہیں، کہہ کر وہ اٹھی تھی اور غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ارمان نے اسے جاتے دیکھا، پھر بڑبڑایا، بے وقوف۔ تم تیار ہو نا؟ کل تمہارے ماموں کی طرف جانا، اور تم جانتی ہو نا کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں ماما، بے فکر ہیں، اس بار ارمان کو میں راضی کر ہی لوں گی۔ میرال شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ دیکھو میرا، اگر تمہاری اور ارمان کی شادی ہو گئی تو وہ حویلی، زمینیں اور بھی بڑا کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ آپ فکر مت کریں ماما، وہ سب ہماری ملکیت میں ہوگا۔ شاباش میرا، کل اسے ہر حال میں اپنی طرف راغب کرنا۔ بابا ہر حال میں اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی زمینیں اور حویلی کو بھی ایک وارث کی ضرورت ہے۔ سنیں کل شاہپور میں پنچایت بیٹھی تھی، یزدان آفندی اور اس کا باپ وہ بھی تھے، اور ماما مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ناخنوں پر لگے ناخن نیل پالش پر پھونک ماری تھی۔ اچھا میرا، اب کوئی غلطی نہیں، اگر وہ کچھ کہہ دے تو ناراض مت ہونا، اسے ہر حال میں اپنی طرف کر لینا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ یار مجھ سے نہیں ہو رہا۔ مناہل نے ایک تپی ہوئی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ حالے کی بیسٹ فرینڈ تھی، کل ان کا پیپر تھا اور کچھ چیزیں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ دونوں اس وقت حالے کے کمرے میں موجود تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب حالے نے بیزار ہو کر چھوڑا تھا۔ بس کر دو مناہل، یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں نظر آیا؟ اور کل پیپر ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حالے، ایسے تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ حالے کی خود کی شکل اتری ہوئی تھی، اس نے ایک نظر مناہل کو دیکھا۔ حالے، تمہارے ارمان لالا ہے نا، ان سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری کچھ نہ کچھ مدد کر دے۔ مجھے پتا ہے انہیں میتھس بہت اچھا آتا ہے۔ دوسری بات پتہ نہیں اس نے سنی تھی بھی کہ نہیں، لیکن اسے پہلی بات پر شدید غصہ آیا تھا۔ پہلے کہو کہ حالے وہ تمہارے ارمان لالا نہیں ہے۔ مناہل نے اسے رک کر دیکھا تھا۔ پھر میں تمہیں لے کے جاؤں گی اپنے ساتھ، مرنا نہیں۔ وہ تو منہ کھول کے اس کی بات سن رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، دال میں کچھ کالا ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے کزن ہے بس، لالا نہیں۔ عجیب لاجک ہے حالے، وہ تمہارے لالا نہیں، اب چلیں؟ موقع اچھا تھا، ہاں چلو۔
हाले पुरजोश होकर किताबें उठाई और अरमान के कमरे की तरफ गई। उस वक्त वो हवेली में ही मौजूद था। उसने धड़कते दिल के साथ कमरे में नॉक किया। वो जो कोई काम में मसरूफ था। उसने सर उठाकर देखा तो सामने हाले और मिनाहिल किताबें हाथ में लिए खड़ी थी। शक्ल से दोनों सताई हुई लग रही थी। अरमान लाला, आप हमारी मदद कर दें प्लीज़। वहाँ से उसने कहना मुनासिब समझा। हाले के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे नज़रअंदाज करके मिनाहिल को देखा, फिर लैपटॉप बंद करके साइड पर किया। अंदर आ जा। उन्होंने आहिस्ता से अंदर कदम रखा तो अरमान की क्लोन की खुशबू हाले को शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन मिनाहिल का सारा ध्यान शायद कल के पेपर पर ही था। वो दोनों किताबें टेबल पर रखकर नीचे बैठ गई थी, जबकि अरमान सोफे पर ही बैठा था। उसने एक नज़र दोनों को देखा। मिनाहिल किताब खोल रही थी, जबकि हाले चुपके से मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों। मिनाहिल ने उसे दिखाया, अरमान लाला, ये वाला। हाले का चेहरा अब भी झुका हुआ था, तो उसने एक नज़र सवाल को देखा और एक नज़र दोबारा हाले को देखा, फिर गला खंखार कर उसकी तवज्जो किताब की तरफ मबजूल करवाई तो हाले ने एकदम सर उठाकर उसे देखा था। अरमान उसे संजीदगी से देख रहा था। उसने भी संजीदा हो जाने में आफियत जानी और सवाल की तरफ मतवजे हुई। वो मैथ का टॉपर था और वो बहुत अच्छे से समझा रहा था, अगर कोई अच्छे से समझे तो। तकरीबन 1 घंटे के बाद उनके प्रॉब्लम्स आखिर वो सॉल्व कर ही चुका था। शाम के 7 बज चुके थे जब मिनाहिल को वक्त का एहसास हुआ। हाले, अरमान लाला, आप दोनों का शुक्रिया, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। वक्त काफ़ी हो गया, पेपर की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो गई है, इसलिए मैं चलती हूँ। हाले, तुम वक्त पर आ जाना, इस बार टॉप तो हम ही करेंगे। ओके अरमान लाला। वो बोलती हुई किताबें हाथ में पकड़कर बाहर निकली थी। हाले अब अकेली रह गई थी। उसने एक नज़र अरमान को देखा, जो सोफे पर अपनी पुश्त लगाए गाल पर उंगली रखे बड़ी संजीदगी से उसे देख रहा था। उसने एक नज़र किताब पर डाली और सवाल ढूंढने लगा, या यूं कहना बेहतर होगा कि वह यहाँ रुकने का कोई बहाना ढूंढ रही थी। अरमान प्लीज़, ये वाला भी। उसने किताब उसके सामने की। अरमान के जबड़े भींचे। आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे हाले के दिमाग से ये सब निकल जाए। ना वो कोई बच्चा था और ना वो कोई बच्ची। ना वो जज्बात छुपाना चाहती थी और ना वो जज्बात जानना चाहता था। इसकी वजह ये भी थी कि वो उससे काफ़ी बड़ा था और वो हर हाल में उसे अपनी बहन ही समझता था, लेकिन हाले किसी भी हाल में उसे अपना लाला नहीं मानती थी। अरमान की ज़िंदगी वीरान से थी। माँ का साथ नहीं था, बाप को भी कभी देखा नहीं था, और अब जख्मों पर नमक छिड़कने का काम यज़दान और उसके माँ बाप ने किया था। उसका सुकून भी एक हिसाब से बर्बाद हो गया था, और ये बात हाले अच्छी से जानती थी। वो बस ये चाहती थी कि अरमान की ज़िंदगी से ये वीरानी ख़त्म हो जाए और उसके साथ खुशियाँ बांटे। और देखा जाए तो यह गलत भी नहीं था। मोहब्बत करना, किसी को चाहना गलत तो नहीं होता, लेकिन वो उसका क्या करे जो शादी ना करके न जाने खुद को क्यों सज़ा दे रहा था। वो हर लिहाज से काबिल मर्द था। एक लाइफ पार्टनर के अलावा उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इन सब में वो एक चीज़ जिसका काफ़ी हद तक शिकार हो गया था, और वो थी एहसास कमतरी। वो खुद को बाकियों में शुमार नहीं करता था, या शायद वो खुद को हाले के लायक भी नहीं समझता था। वो एक पढ़ी लिखी खूबसूरत दोशीज़ा थी कि वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता था। वो हमेशा उसके लिए अच्छा सोचता था, लेकिन वो उसे खुद के साथ नहीं देखना चाहता था। न जाने क्यों, ये वो समझ नहीं पाया। वो आंखें पटपटा कर उसे देख रही थी। वो जानती थी कि ये बातें उसे गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। वो बस उसे जिद करती थी और वो हो जाता था। उसने उसके हाथ से किताब ली और उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कहने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने खामोशी से किताब ली और समझाना शुरू किया, लेकिन वह समझ नहीं रही थी, बल्कि यकटक उसे देख रही थी। उसका रंग सांवले से थोड़ा सा साफ था, उसकी पलकें लंबी थी, तीखी नाक, वो पुरकशिश था। वो उसे देखती चली गई। काश सामने बैठा शख्स कभी उसका हो जाए, कभी वो हाले अरमान शाह कहलाए। यह हसरत थी, यह ख्वाहिश अरमान पर ही मबनी था। बोलते हुए अरमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा गला खंखारा तो वो होश की दुनिया में वापस आई। अरमान ने एक बार फिर उसे नज़रअंदाज किया। बुरहान लाला, आप शादी कब करेंगे? हाले ने पूछा था, मासूम और संजीदा सा चेहरा लिए। बुरहान लाला ने उसे एकदम नज़र उठाकर देखा था। वो दोनों उस वक्त हवेली के लॉन में पुरसुकून होकर बैठे हुए थे। हाले ने पुरसोच होकर पूछा था, इस सवाल का क्या मकसद है हाले? बुरहान को अपने गिर्द लाल घंटी महसूस हुई। उसने देखा, फिर आहिस्ता से उसे करीब आने का इशारा किया। बुरहान लाला ने आईब्रो ऊपर किए और आहिस्ता से करीब आए। हाले ने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से बोली, आपकी होगी तो मेरी होगी ना? हाले राजदारी में बोल रही थी। बुरहान लाला ने अब उसे भाइयों वाली नजर से देखा था। दाल में उसे वाकई कुछ काला महसूस हो रहा था। वह पीछे होके बैठा। वो जानता था हाले का दिल का हाल कैसे जाना है। कोई है ही नहीं, मैं तो राजी हूँ। बुरहान लाला ने आहिस्ता से कहा, तो ढूंढ लेना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने अपने लिए ढूंढ लिया है। बुरहान लाला उससे रवानगी में बात कर रहे थे। ढूंढना क्या है लाला, अरमान है ना? वो बेदहानी में ही रवानगी में बोल गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। लेकिन बुरहान लाला ने उसे हैरत से देखा, फिर आहिस्ता से बोले, आर यू सीरियस? बुरहान लाला ने पूछा था। हाले ने उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से बोली, लाला आप करें ना मेरी मदद, आई एम इन लव।
برہان لالا نے ایسے دیکھا جسے کہہ رہی ہو کتنی بے شرمی سے بھائی کے سامنے بول رہی ہے، لیکن برہان لالا کو کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ لیکن کیا ارمان بھائی راضی ہیں؟ برہان لالا نے پوچھا تھا۔ حالے نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ان کے دل میں آخر ہے کیا۔ لیکن لالا آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا، اگر ان کے دل میں میں نہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو حالے۔ ان کے ذہن میں کوئی مانوس سے چہرہ بیدار ہوا اور اگلے ہی پل غائب ہو گیا۔ چلو دادا سے بات کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں حالے شاہ۔ اور دونوں اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے جہاں دادا جنہیں لوگ بہرام شاہ کے نام سے جانتے تھے لائبریری میں مطالعے میں مصروف تھے، تو انہوں نے دروازے میں قدم رکھ کر ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ یہ بات پہلے ماں باپ سے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن بات کہاں بنے گی، یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے۔ دونوں نے گلا کھنکھار کر اپنی آمد کی اطلاع دی اور اندر داخل ہوئے تو دادا نے ایک نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا اور کتاب بند کی۔ مجھے ہر حال میں اپنا حصہ چاہیے، راحیلہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ وہ تینوں اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ راحیلہ کا غصہ اس وقت سوانیزے پر تھا۔ پنچایت میں کیا ہوا وہ سب بتا چکے تھے، اور کون ان کے ساتھ ہے وہ اور کون نہیں۔ آخر کروڑوں کی جائیداد کی بات تھی، وہ کسی بھی حال میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ بھی کرو گے احسان، لیکن یہ سب ہمارا ہے اور ہمیں واپس چاہیے۔ پرویز ایک طرف کرسی پر جھول رہے تھے، شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ ماں آپ فکر مت کریں، یہ سب ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ احسان کے چہرے پر ایک شیطانی سے مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ تمہارے دماغ میں آخر کیا چل رہا ہے احسان؟ راحیلہ نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ میں بھی جہانگیر کا ہی خون ہوں، یا تو ارمان خود یہ سب ہمیں دے گا یا پھر ہم اس سے خود لیں گے واپس، وہ بھی سود سمیت۔ دادا نے ایک سنجیدہ سے نظر دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولے یقیناً یہ کوئی مذاق بالکل نہیں ہے۔ حالے نے دھوپ نگل کر ایک نظر برہان لالا کو دیکھا جو خود بھی بوکھلا رہے تھے۔ حالے نے آنکھیں بند کی تو ارمان کا چہرہ واضح ہوا، کبھی غصے والا، کبھی رٹا ہوا زٹ ہوا اور کبھی کبھی ہلکا سا مسکراتا ہوا۔ حالے کے چہرے پر مسکان آئی۔ وہ یہاں تک آ گئی تھی، یقیناً اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے محبت کی تھی اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور آہستہ سے بڑبڑائی، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آگے ہو کر دادا کے قدموں میں بیٹھی۔ دادا نے حیرت اور سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی۔ برہان نے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ دادا اسے سننے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دادا میں نہیں جانتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ دادا یہ سب کیسے ہوا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ ہو گیا ہے اور بڑی شدت سے ہوا ہے۔ وہ دادا کے سامنے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اظہار کرتے ہوئے نہ ڈر رہی تھی نہ جھجک رہی تھی، کیونکہ اس نے محبت کی تھی، گناہ نہیں کیا تھا۔ میں ارمان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا بھی زندگی پر حق ہے، خوشیوں پر حق ہے۔ ارمان سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں۔ میں جب انہیں دیکھتی ہوں تو وہ لمحے بھر کو رکی۔ برہان لالا اور دادا حالے کو ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ تو دادا میرے دل میں ایک تکلیف سی اٹھتی ہے۔ وہ چنار کے درخت کی طرح مضبوط ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہے دادا۔ وہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی نہیں جی رہے، اور میں ان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں دادا۔ آپ میری مدد کریں نا، وہ ایک التجا سے بولی تھی۔ آپ کریں گے مدد؟ دادا نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا کیا ارمان بھی؟ وہ خاموش رہی۔ برہان لالا تو دونوں میں تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس سے محبت کرتی حالے، لیکن اس کا دل کا حال معلوم نہیں۔ دادا نے آہستہ سے کہا، لیکن حالے کو یہ ایک طنز لگا تھا۔ دادا وہ کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے، لیکن آنکھیں سب بولتی ہیں، سب کہتی ہیں۔ نہ جانے وہ مجھ سے بولتے ہوئے کس بات کی احتیاط کرتے ہیں، نہ جانے کون سا ڈر ہے ارمان کے دل میں، نہ جانے وہ خود کو کون سی سزا دیتے ہیں۔ خوشیوں سے دور ہو کر میں ان کے ظاہری حال سے واقف نہیں، لیکن دل کے حال سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ تو کیا ہے دل کا حال؟ دادا کے سوال جاری تھے۔ دادا وہ محبت تو کرتے ہیں، لیکن کیا؟ دادا کی نظر پر سوچ تھی۔ لیکن دادا وہ شاید مجھے حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور ایسا کیوں ہے یہ ان کا دل ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ساری بات سامنے کھل گئی تھی۔ دادا سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ دادا سیدھے ہو کے بیٹھے تھے۔ دیکھو حالے، میں ایک بات واضح کر دوں، یہ میرے دل کی اولین خواہشوں میں سے ایک ہے کہ میں تمہیں ارمان کی دلہن بندہ دیکھوں۔ اگر ارمان کے دل کا بھی یہی حال ہے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ارمان راضی نہیں تو ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہیں اس بات کو یہیں دفن کرنا ہوگا۔ حالے نے بوکھلا کر دادا کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دادا؟ دادا نے ایک نظر باہر کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سے مسکراہٹ ان کے چہرے پر واضح ہوئی۔ پھر انہوں نے حالے کی طرف دیکھا، پھر ان کے ایک آنکھ ونک کی۔ یقیناً کوئی سازش ہو رہی تھی ارمان کے خلاف۔ دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ حالے کے پلے کچھ بات نہیں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ جی۔ وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے نکلتے ہی دروازے کے بائیں طرف کی دیوار کے پیچھے سے ارمان نکلا اور لائبریری میں داخل ہوا۔
تو دادا دوبارہ سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے جبڑے بھینچ کے دادا کو دیکھا، یقیناً وہ سب سن چکا تھا۔ دادا اب بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ دادا، آپ نے سنا وہ کیا بول کے گئی ہے؟ وہ ایک دم قریب آیا۔ ہاں میں نے سنا۔ دادا نے اینک سے اسے دیکھا، پھر کتاب میں مصروف ہو گئے۔ دادا کے لاپرواہ سے انداز پر ارمان کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ تو دادا آپ نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں؟ یہ سب کیا خناس وہ اپنے دماغ میں بھر کے بیٹھی ہے؟ خناس نہیں، محبت ارمان، محبت۔ دادا آپ کو بھی کیا محبت لگ رہی ہے؟ وہ بچی ہے، ابھی بچپنا ذہن ہے اس کا، اس کو آپ کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اسے کیا تمہیں؟ دادا نے پھر سے اینک سے اسے دیکھا۔ دادا آئی ایم سیریس۔ تو پتر آئی ایم آلسو سیریس۔ دادا کا دل کیا کہ وہ کہا لگا کر ایسے۔ دادا کی ٹھیک نہیں ہے، شی ڈیزروز بیٹر۔ دادا نے اب کے اسے سنجیدہ سی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا تم اس کے لیے بیٹر نہیں ہو؟ نہیں دادا، میں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، میں اس سے 12 سال بڑا ہوں دادا، 12 سال۔ تو یہ اعتراض ہے اگر، تو یہ بےمانی ہے دادا، پلیز۔ ٹھیک ہے ارمان، اگر یہی چاہتے ہو تو میں اسے سمجھا دوں گا، اوکے؟ جی۔ پھر وہ کیوں بے چین سا ہو کر بیٹھ گیا تھا؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ کیا چاہتا ہے یہ اسے بتانا نہیں آ رہا تھا۔ اب کہ شاید اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مزید 2 لمحے بیٹھا، پھر وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا۔ دادا نے کتاب بند کر کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بڑبڑائے، ارمان یو آر آلسو ان لو۔ السلام علیکم ممانی جان، کیسی ہیں آپ؟ میرا نے ممانی کے گلے لگ کر کہا۔ بالکل ٹھیک، ممانی نے روکھا سوکھا سا جواب دیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ارمان، برہان سب گھر میں موجود تھے سوائے مرتسم شاکر کے، وہ ایک ڈاکٹر تھے اور وہ ہاسپٹل میں ہی موجود تھے، سب لان میں موجود تھے۔ میرا کی بھی ساری فیملی تھی۔ ارمان بالکل سامنے بیٹھا تھا، حالے بھی ساتھ بیٹھی تھی، البتہ وہ ان دونوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرا ارمان کو دیکھتی رہی۔ ہیلو ارمان، کیسے ہو؟ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ حالے نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے ذرا کڑی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرا تو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ارمان نے دونوں کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے 1-2 لمحے سوچا، پھر ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس کی مسکراہٹ پر جہاں میرا کو حیرت ہوئی، وہاں حالے نے اسے غصے اور حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑائی، لارڈ گورنر، کبھی میرے لیے تو مسکرائی نہیں۔ اسے بڑبڑاتے دیکھ کر نہ جانے کیوں ارمان نیچے منہ کر کے ذرا چھپ کے مسکرایا تھا۔ حالے اسے غصے سے آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کہہ رہا تھا اسے محبت نہیں ہے، پھر کیوں وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے؟ یہ اس کی آنکھیں تو اس کے دل کے بھید کھولنے لگی تھی۔ توبہ ان آنکھوں کے راز سے جو جادو کر کے ساری بات اگلوا لیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ارمان کو یور حرکت ہو جائے، اس نے وہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ نہ جانے وہ چاہتا کیا تھا۔ ایک طرف اس کے سامنے ہونے سے اس کی ادائیں دیکھنے سے خوش ہو رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں، وہ کیوں خود کے ساتھ زیادتی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اسے کم بولنا چاہیے، اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا خوشیوں پر حق نہیں ہے۔ لیکن وہ محبت کر تو رہا تھا، مگر نبھانے سے ڈر رہا تھا۔ یہ ایک اہم اور سنگین معاملہ تھا، لیکن وہ نادان تھا۔ حالے تو سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا چاہیے، لیکن وہ انجان ہی بنا رہنا چاہتا تھا۔ وہ پیار کو تو سمجھتا تھا، لیکن حالے کے پیار کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس سے ایک پل دور نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس کی خوشبو میں ہی ہمیشہ بسی رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے کئی ہجروں کی دوری دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ آخر ایسا کیوں چاہتا تھا؟ صرف ماں باپ کی کمی کی وجہ سے، یا پھر کوئی احساس کمتری کی وجہ سے؟ ان سب میں اس کا قصور تو نہیں تھا، اور جب قصور ہی نہیں تو پھر سزا کیسی؟ کاش یہ بات ارمان جلد ہی سمجھ آئے، ورنہ دیر ہو گئی تو پوری عمر کا پچھتاوا ہاتھ آئے گا، جو ان کمیوں سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے، جو وہ انسان کو پل پل مارتا ہے۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن پہلا قدم تو حالے کو ہی اٹھانا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آگ کو حالے کو ہی بجھانا تھا، اسے سینے سے لگا کر اس کی قربت کی خماری کو اب حالے کو ہی کم کرنا تھا۔ یہ محبت کی زبان تھی جسے حالے کو ہی سمجھنا تھا۔ وہ بے چین تھا، وہ قدم بڑھانے والا نہیں تھا۔ اگر ایک قدم حالے بڑھائے گی، اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی، تو یہ دوڑ کر اسے تھامنے والا تھا۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی، منہ میں مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی، یہ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ میں پاگل ہوں کیا جو آگے پیچھے پھرتی رہتی ہوں؟ ایسے پیار والے اسمالز مجھے تو کبھی نہیں دی، پھر اسے کیوں دی؟ ایک چاکلیٹ اور اس کے منہ میں آ گئی۔ اب بائیں طرف چکر لگا، لیکن محبت مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں کیا ہوا، وہ کزن ہے اس لیے اسمائل دی ہوگی۔ اب بائیں طرف چکر لگا، لیکن کزن تو میں بھی ہوں۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، وہ مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ مجھے اسمائل کیوں نہیں دیتے وہ؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ بیٹھ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں کر سکتے، آنکھوں کا کاجل بھی پھیل رہا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ مجھے بتائیں تو میں ٹھیک کر لوں گی، مجھے کیوں نہیں چاہتے؟ ایک آنسو باہر نکلا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی باہر کھڑا اسے سن رہا، مسلسل خود سے باتیں کر رہی تھی۔ کمی تم میں نہیں ہے حالے، کمی تو مجھ میں ہے۔ میں تمہاری محبت کے، تمہارے خوبصورت آنکھوں کے قابل نہیں،
وہ اس وقت سفید سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے پسندیدہ کپڑوں میں۔ وہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا تھا، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ حالے کی زندگی، حالے کی محبت کی ڈور اسی پر شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس سے بڑا ہے تو کیا کہ وہ محبت کا حق کھو چکا ہے؟ اس کی اس سوچ کو وہ بہت جلد ختم کرنے والی تھی۔ جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ کب محسوس ہوتی ہے؟ جب تنہائیاں محفل بن جاتی ہیں، جب ایک شخص آپ کی منزل بن جاتا ہے، جب یہ دل سب پر دیوانہ ہونے کے بجائے آپ پر ہی اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، جب گمان اور خیالوں میں بس محبت ہوتی ہے، لیکن محبت مانگی نہیں جاتی سامنے والے سے۔ اگر محبت ہے تو اسے بتائے بغیر خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر خدا جانے اور آپ کی محبت جانے کیا اپڈیٹ ہے؟ یزدان نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود تھا۔ وہ کوئی قاتلانہ سازش کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی جہانگیر شاہ کا خون تھا؟ کیا یہ تھی جہانگیر کی محبت؟ وہ کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جی خبر پکی ہے، اسپیکر سے کسی کی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، لوگ اکٹھے کرو۔ یزدان نے کہہ کر فون کاٹا تھا اور شیطانی سے مسکان کے ساتھ وہ ڈیرے سے باہر نکلا تھا۔ بہت سے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ پیسہ ایک فساد ہے، فتنہ ہے۔ یہ انسان کی عقل پر ایسا حاوی ہوتا ہے کہ دل کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور نیت کے پردے بھاری ہو جاتے ہیں اور انسان صحیح غلط کے پہچان بھول جاتا ہے، اور دولت کے اس نشے میں وہ پھر کبھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یزدان افندی کوئی بڑا ہی منصوبہ بنا رہا تھا جو شاید کسی کی زندگی سے منسلک تھا یا پھر کسی کی محبت سے۔ ارمان جب گھر میں داخل ہوا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ بہرحال پھپھو ابھی بھی گھر میں ہی موجود تھے، لیکن ارمان شاہ کو ان سب میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے ٹھیک 2 سے 3 منٹ بعد میرا اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کے صوفے پر ہی بیٹھا تھا، شاید وہ کسی میٹنگ کی تیاری میں اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب میرا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شکر ہے اتنے مینرز تو تھے اسے۔ اس کے جبڑے بھیج گئے تھے، لیکن اس نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر جلے بھرے انداز میں لہجے میں بولا، تم آلریڈی اندر ہو۔ اس نے ہلکی سے مسکان کے ساتھ اسے دیکھا تھا اور اندر داخل ہوئی اور اس کے قریب بیٹھی اور ایک ادا سے بولی، کیا تم فری ہو؟ ارمان نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا اور آہستہ سے بولا، مصروف ہوں، یعنی کہ وہ اب چاہے، لیکن وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اس کے سر پر مسلط ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ارمان بڑے ضبط سے بولا تھا، بٹ آئی ایم بزی، اور پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ بور ہو کر وہاں بیٹھی رہی۔ ایک نظر اس نے کمرے کو دیکھا۔ اگر وہ ارمان کو منا لے تو یہ عالی شان کمرہ اس کا ہو سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا، ارمان۔ ایک میٹھی سی آواز دوبارہ اس کے کان میں پڑی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ یہ لڑکی، اس سے آخر چاہتی کیا ہے؟ وہ تو سوچ کے رہ گیا۔ میں اپنی میٹنگ کی تیاری کر رہا ہوں، اس وقت بے حد بزی ہوں۔ ارمان نے ایک لفظ ادا کیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی۔ حالے نے ارمان کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا تھا جسے وہ شیشے میں دیکھ چکا تھا۔ لیکن تمہارے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، ارمان نے ایک دم کہا۔ حالے کے قدم فریز ہوئے۔ وہ رک کر سننے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ باتیں سننے والا غلط ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بات محبت کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ نیچے سب موجود تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر حویلی میں ہو کیا رہا ہے۔ ارمان جانتا تھا وہ اب جو بھی بولے گا وہ حالے شاہ سنے گی، اور یہ موقع اچھا تھا اس کے پاس الوداع کہنے کا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور بولنا شروع کیا، میرا تمہارے لیے ٹائم نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ وہ شیشے میں دیکھ کے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے کرنا ہی تھا۔ وہ اپنی محبت کو دریا کی طرح دیکھ رہی تھی کہ پانی تو جا ہی رہا تھا اور ریت اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا۔ آنکھیں ایک دم بھر گئی تھی۔ اس نے لڑکھڑا کر دیوار کو پکڑا تھا اور ارمان خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ پھر بھی بول رہا تھا، میرا تم بہت خوبصورت ہو، بالکل میرے دل میں اترتی ہوئی۔ حالے کی بے چینی بے تابی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی تھیں۔ کیا ارمان بھی میرا سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے، لیکن یہ رونے کا وقت نہیں تھا، سوال کرنے کا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ارمان کو لگا کہ وہ وہاں سے چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بے خوف ہو کر کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کو ایک کڑی نظر سے دیکھا، پھر ارمان کو دیکھتے مرحا کو مخاطب کیا، پھپھو بلا رہی ہے تمہیں۔ مرحا نے منہ پھلا کر دیکھا کہ ماں اسے اس وقت کیوں بلائیں گے، لیکن اس نے کہنا چاہا، مرحا پھپھو بلا رہی ہے تمہیں ابھی اسی وقت۔ حالے نے اکھڑے سے لہجے میں بڑے ضبط سے کہا۔ اوکے۔ وہ وہاں سے اٹھتی اور نکلتی چلی گئی۔ ارمان نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، یعنی اس کے لیے مرحا کے لیے وقت تھا لیکن اس کے لیے نہیں۔ یہ سوچ اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ مزید لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے منہ کر کے بیٹھا تھا۔ وجہ کام نہیں تھا، بلکہ وہ آنکھیں تھیں جن سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں دیکھ کے اب کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے کام کی طرف دیکھنا ہی مناسب تھا۔ حالانکہ ہونٹ آہستہ سے کپکپا رہے تھے۔ ارمان، اس نے بھرائی آواز میں اسے پکارا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ تھمے تھے، لیکن ایک بار پھر وہ بڑی مہارت سے اسے زبردستی نظر انداز کر گیا۔ ارمان، اب کے آنسو بھی نکلا تھا۔ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔
ارمان نے لمبی سانس لی اور غصے سے اسے دیکھا۔ ارمان لالا، اس نے کھا جانے والے انداز میں کہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے حالے، میں تمہارا لالا ہوں۔ آپ میرے لالا نہیں ہیں، سنا آپ نے ارمان، آپ میرے لالا نہیں ہیں۔ ایک آنسو اور لڑکھڑایا۔ آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ارمان، اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ ایک محبت کرنے والی عورت کا اتنا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ مزید بفرا۔ بکواس نہیں ہے، میری محبت ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے بچپن سے آپ سے محبت کیا، آپ کے خواب دیکھے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی ارمان۔ اس نے غصے سے حالے کی طرف دیکھا۔ جانتی بھی ہو ارمان شاہ سے بات کر رہی ہو، تم سے 12 سال بڑا ہوں حالے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ ویسے کہہ رہا تھا جیسے وہ خود بے انتہا ضبط کر رہا تھا۔ حالے اپنے ارمان سے بے حد محبت کرتی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا آپ کی عمر کیا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ یکدم کھڑا ہوا تو اسے اپنے پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ حالے نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر لفظ توڑ پھوڑ کر ادا کیے۔ یہ آپ نہیں ہیں ارمان، میں تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ارمان نے ایک اور جھوٹ بولا۔ حالے نے ایک دم دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ دکھ، درد، دھوکہ، اذیت، کھونے کا ڈر۔ کیا تھا جو ارمان کو نہیں دکھ رہا تھا؟ یہ کانٹوں کا دریا اب ارمان کو اکیلے ہی عبور کرنا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتی، میرا ارمان مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے سینے پر انگلی رکھی۔ تو مانو یا نہ مانو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دھروکے دوسری طرف کر لیا تھا، اب اس کی آنکھوں میں دیکھنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کو فرق پڑتا ہے ارمان، میں جانتی ہوں آپ کو فرق پڑتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنے سالوں سے محبت کرتی آئی ہوں اور آپ کے سخت دل کو پگھلا نہیں پائی، موم نہیں کر پائی۔ اس کی آواز بے بسی سے تیز ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کریں، میں کیسے بتاؤں، کیسے دکھاؤں کہ میرے دل میں کتنی محبت بھر چکی ہے۔ میں بہت آگے آ گئی ہوں ارمان، ایسا مت کریں، اس کھائی میں مت دھکیلیں ارمان، اس نے بے حد آہستہ سے کہا۔ ارمان نے ایک دم رخ بدلا، اس کی طرف کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آخری بار کیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا حالے، اور یہ واقعی آخری بار تھا۔ اب اس کے پاس ایک آخری راہ تھی اور وہ تھی بھیک۔ وہ یکدم اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ ارمان کو اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ یکدم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ارمان مت کریں مجھے، میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دے، میں مر جاؤں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اٹھو حالے، اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ارمان، میرا مزید امتحان مت لیں، یہاں سے جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا نہ جاؤ حالے، وہ ایک دم تیز آواز سے بولا۔ شاید اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ حالے ایک دم خاموش ہوئی اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے محسوس ہوا کہ یہ ارمان اب اس کا نہیں رہا۔ اس نے خاموشی سے رخ پھیرا اور آہستہ سے قدم بڑھائے۔ ارمان اسے جاتا دیکھ رہا تھا، بالکل خالی نظروں سے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دل کو خاموش کرانا مناسب سمجھا اور اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازے تک پہنچ کے رکی۔ ارمان، میں جانتی ہوں کہ ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا اور پھر ایک پچھتاوا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ کہہ کے رکی نہیں تھی بلکہ نکلتی چلی گئی۔ یہ پچھتاوا تو کب سے شروع ہو چکے ہے حالے، میں اپنے ساتھ تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے تمہیں خود سے دور کرنا میری مجبوری بھی ہے، محبت بھی ہے۔ وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ رو رہی ہے ارمان، وہ ارمان کی وجہ سے رو رہی ہے۔ یہ بات بھی تو برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ بات تو وہ بھی جان لے رہی تھی۔ چلو اس طرح سے کم از کم اس کی جان تو محفوظ تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شاور لینے چلا گیا۔ وہ بے جان قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ پھپھو جا چکی تھی۔ اس نے کمرے کا لاک لگایا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے سینے کے اندر تک پیوست ہو چکے تھے، جنہیں شاید نکالنا ناممکن تھا۔ وہ کئی لمحے وہاں بیٹھی رہی۔ نرمین بیگم اسے بلانے آئیں، لیکن کوئی آواز نہ پا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب اللہ، میں کیسے جیوں گی؟ اب جینا اور ناممکن لگ رہا ہے۔ وہ کیسے میری محبت کو رد کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا میری محبت ان کے قابل نہیں تھی؟ کتنا بھیانک سوال تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ردائی کے لمحے آن پڑے تھے، لیکن ناقابل برداشت تھے۔ وہ کیا کرے گی؟ اب تو وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے، پھر اسے منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اللہ، اتنی بڑی سزا! یہ محبت تو سراسر روگ ہے، اور آج یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی۔ وہ مزید وہیں بیٹھی رہی، اپنی قسمت پر روتی رہی، اپنی مری ہوئی محبت کو اپنے اشکوں سے غسل دیتی رہی۔ وہ کپڑوں سمیت مسلسل 15 منٹ سے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ اس ٹھنڈے پانی سے اپنے دل کے درد کو بھی دھو لینا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن ہی کب تھا؟ بھلا دلوں کے درد کب ایسے مٹتے ہیں؟ وہ پانی کے نیچے کھڑا ہو کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کتنی جان لیوا تھی۔ اس کے قدموں میں بیٹھی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر اس کی کم ذات ہی دوسروں کی تکلیف کا باعث بنی تھی۔ اگر زندگی حالے کے لیے بیمانی ہو گئی تھی تو ارمان کے لیے بھی شیر ہی نہیں رہی تھی۔ یہ محبت بھی کیسے کیسے روک دیتی ہے۔ وہ تو سوچ کے رہ گیا تھا
پانی مسلسل اس کے اوپر بہہ رہا تھا، آنسو بھی اسی میں ضبط ہو رہے تھے، جذب ہو رہے تھے۔ اس تنہائی میں بھی نہ جانے کس سے آنسو چھپا رہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، آنکھیں مسلسل لال ہو رہی تھیں۔ زندگی تو اس کے لیے دکھوں کی وجہ ہی بنتی جا رہی تھی۔ صبح نرمین کی آنکھ 8 بجے کھلی تھی، لیکن حالے ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ نرمین نے اپنے قدم حالے کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ برہان لالا گھر پر ہی موجود تھے، جبکہ ارمان صبح صبح ہی جا چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو حالے ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس کا پیپر 8:30 بجے سٹارٹ ہونا تھا، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ رات تو اچھی بھلی سوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر پکارا، حالے اب ان کے ماتھے پر پل پڑے۔ انہوں نے لحاف پیچھے کیا اور اسے جیسے ہی چھوا تو یکدم بوکھل آئیں۔ اس کا شریر آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ حالے، وہ یکدم اس کے پاس آئیں، لیکن وہ شاید ہوش میں ہی نہیں تھی۔ نرمین نے زور سے پکارا تھا، برہان، ارمان۔ وہ واقعی بوکھل آ گئی تھی، اکلوتی بیٹی تھی ان کی۔ برہان لالا ماں کی آواز سن کر فوراً آئے تھے۔ برہان، گاڑی نکالو، ہاسپٹل لے کے جانا ہے حالے کو۔ برہان لالا نے سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی نکالی۔ پھر واپس آیا اور اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، لیکن بخار حد سے زیادہ تھا، ہاتھ پاؤں بھی نیلے پڑ رہے تھے۔ برہان لالا نے جلدی سے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بھگائی تھی۔ نرمین نے بیٹی کو دیکھا، ایک دن میں ہی چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آئے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور وہ جلدی سے حالے کو اٹھا کر اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر لیپ ٹاپ بند کیا اور موبائل نکالا۔ ایک ہی بات اسے پریشان کر رہی تھی، نہ جانے اب وہ کیسی ہوگی۔ اس نے ہمت سے کام لیا اور اس کی تصویر نکالی۔ بس اسے دیکھنے لگا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ میچور مرد محبت میں ایسی حرکت بھی کر سکتے؟ وہ اسے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا، اس لیے جلدی آفس آ گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی نظریں ملا بھی نہیں پائے گا۔ جن الفاظ سے وہ معافی ملے گی، وہ الفاظ وہ اپنی محبت کے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ مزید اسے بے چینی سے دیکھتا رہا۔ پھر اسے دادا کا فون آیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے کہ صبح ہی صبح دادا کا فون، یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ اس نے یس کر کے کان سے لگایا، ہیلو، تم نے حالے سے ایسا کیا کہا ہے؟ دادا کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ارمان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا دادا؟ ارمان، گھر پہنچو، پھر بات کرتے ہیں۔ آج وہ دادا نہیں، بہرام شاہ بن کے بات کر رہے تھے۔ کل کے بعد اسے واقعی لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ جلدی سے حویلی کی طرف بڑھا، لیکن نرمین، برہان اور ارمغان سب ابھی ہاسپٹل میں ہی موجود تھے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ بخار تیز تھا اور حالے نے کسی بات کا سٹریس لیا تھا۔ وہ سیدھا دادا کے کمرے میں داخل ہوا، جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ارمان، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ دادا کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ کیا ہوا ہے دادا، اس غصے کی وجہ؟ ارمان نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تم نے حالے کو کیا کہا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئی ہے؟ یہ خبر تھی یا دھماکہ جو کہ ارمان پر ہوا تھا؟ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے ارمان، اب ہاسپٹل میں ہے، وہ سب ہاسپٹل ہے۔ دادا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ بتائیں کون سے ہاسپٹل میں جاتا ہوں۔ دادا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ پیار تو اس کے لہجے سے ٹپک رہا تھا، تو پھر وہ انکار کیوں کر رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائے۔ بتائیں نا دادا، وہ کہاں پر ہے؟ وہ بڑی بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر تم اس سے پیار نہیں کرتے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تو اب یہ سب کچھ تم نے کہا، کیا مقصد ہے؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ دادا، میرا اسے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں ارمان، کیوں؟ کیونکہ دادا، میری جان خطرے میں ہے۔ کیا؟ وہ یکدم بوکھل آئے تھے۔ وہ یہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن روانی میں کہہ گیا تھا۔ دادا، سب ٹھیک ہے، اب بتائیں نا، حالے کہاں ہے؟ اس نے دادا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں ارمان، پہلے تم بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ دادا، اس نے ضبط سے پکارا، ان سب کا وقت نہیں، اب بتاتے کیوں نہیں کہ حالے کہاں ہیں؟ اس کے ہاتھ ابھی بھی کندھے پر تھے، کیونکہ ارمان میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کے ہاتھ ایک دم ڈھیلے پڑے تھے، آنکھیں بھی نیچے جھکی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ دادا نے جسے نظریں چرائیں۔ ٹھیک کہا اس نے دادا، آہستہ سے کہہ کر اس نے رخ پھیر لیا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو ارمان؟ دادا نے پوچھا تھا کھلی فضا میں۔ دادا، اب ایک پچھتاوا پوری عمر میرے ساتھ رہے گا، اس نے ہلکی سے گردن موڑ کر کہا تھا اور پھر نکلتا چلا گیا تھا۔ دونوں ہی دادا کے بچے تھے، لاڈلے تھے، بھلا کسی ایک کے دکھی ہونے سے وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ لیکن یہ محبت تھی اور پہلا قدم انہیں خود ہی اٹھانا ہوگا۔ یہ لو بیٹا۔ نرمین نے دلیا کا ایک چمچ حالے کی طرف بڑھایا۔ اس نے آہستہ سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بس ماں، میرا دل نہیں ہے۔ نرمین کا دل کیا کہ اسے سینے سے لگائے، اسے پوچھے کہ اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو اسے جینے نہیں دے رہا۔ حالے، نرمین نے آہستہ سے پکارا۔ حالے نے بغیر بولے ان کی طرف دیکھا۔ نرمین کی آنکھیں نم تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایگزامز کی ٹینشن تھی، تیاری نہیں ہے میری، حالے نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے کچھ اور کہنا یا پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور ہولے ہولے اس کا سر تھپکتی رہی۔ حالے کچھ دیر سونا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ یہ جدائی نے تو
اس ایک دن میں ہی اس کا خون نچوڑ لیا تھا۔ حالے کو بے حد کمزوری تھی، اس کے دائیں ہاتھ پہ ڈرپ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کسی بات کی ٹینشن لیے، لیکن دادا برہان لالا یہ دو ہی تھے جو شاید اس ٹینشن کی وجہ سمجھ گئے تھے، اور وہ دونوں ہی فی الحال خاموش تھے یا شاید صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آج اس بات کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن حالے کی حالت میں سدھار نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ابھی بھی کافی حد تک ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور حالے چپ تھی۔ اگر اس کی حالت ایسی تھی تو سکون تو ارمان کو بھی نہیں تھا۔ وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہو گیا تھا۔ رات کو سونے کے لیے صرف حویلی آتا اور صبح ہی نکل رہا تھا۔ دادا 2 دن سے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھے۔ دونوں کو تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا۔ اگلے ہفتے ارمان کی سب سے بڑی میٹنگ تھی جو کام سے باہر تھی، جس کی تیاری بھی تقریباً مکمل تھی۔ 2 دن سے اس نے حالے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ کافی بالکل نہیں تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ حویلی میں داخل ہوا۔ وہ راہداری میں چل رہا تھا، تب وہ اچانک رکا۔ نہ جانے کیوں وہ 2 لمحے کھڑا رہا۔ ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی دل میں۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور مزید 2 لمحے کھڑا رہا۔ پھر اچانک اسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، اور اس نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو کچھ لمحے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ دور سے بھی اس کے گلاب جیسے چہرے پر بکھرے زرد رنگ کو پہچان سکتا تھا۔ اس کے دل کا درد یکدم بڑھ گیا۔ اس کا پچھتاوا پھر بیدار ہوا۔ حالے نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ٹھیک 2 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ کوئی جذبات، نہ کوئی احساسات، نہ محبت، نہ شکوہ، نہ تڑپ، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ہی زاویے سے کھڑی رہی تھی، بالوں کو کھول رکھا تھا، لیکن چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ نہ وہ رو رہی تھی، نہ وہ مسکرا رہی تھی، نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اسے بس یکٹک دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے چہرہ نیچے کیا، لیکن در حقیقت یہ سب برداشت کرنا ناممکن سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خول کبھی بھی کسی بھی وقت چٹک سکتا تھا، اور یہ ارمان ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وجہ وہ زندگی تھی جو اسے خود سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے وہی رویہ دوبارہ اختیار کیا اور کچھ بھی بھولے بغیر سیدھا چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حالے کے چہرے پر ایک بالکل ہلکی سی، بالکل ایک بے بسی والی مسکان آئی اور اگلے لمحے چلی گئی۔ اس نے ہاتھوں کو فولڈ کر رکھا تھا اور اب چاند کو دیکھنے لگی تھی جو پورے پیچ و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ تو ہر اس لڑکی سے لڑ سکتی تھی جو ارمان کو چاہ رہی تھی، اس سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، لیکن وہ اس کا کیا کرے جسے ارمان چاہتا ہو۔ وہ تو یہاں کے آ کے ٹوٹی تھی، موم کی گڑیا تو یہاں کے بگلی تھی، کیونکہ ارمان نے کہا تھا وہ اس سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن تھا۔ یہ بات دل کو بری طرح چبھ رہی تھی، گھائل کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی چاند کو دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس روشنی میں وہ آج خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ چہرہ ٹیڑھا کر کے چاند کو دیکھتی رہی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ تم جتنے خوبصورت ہو اتنے ہی بدصورت ہو۔ ظاہری خوبصورتی دکھاتے ہو، محبت کے اجلے خوابوں کو اپنی روشنی سے چمکاتے ہو، ملن کی دعا کر کے منافقت کرتے ہو، محبت کا گواہ بن کر اس کا مذاق اڑاتے ہو، ظاہری چمک دکھا کے اپنے داغ کے بھید کو چھپاتے ہو۔ تم واقعی بدصورت ہو چاند، تم تو واقعی بے حد بدصورت ہو۔ کبھی وہ وقت تھا جب وہ چاند سے آگے کی دنیا جانے پر بزی تھی، اور آج یہ وقت ہے وہ چاند کی چمک بھی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑے ہو کر چاند سے گلا کرنا چاہتی تھی، شکوہ کرنا چاہتی تھی، شکایتیں کرنا چاہتی تھی، خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تھا وہ اتارنا چاہتی تھی۔ اس کا رونا بنتا تھا، اسے رونا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار ارمان کا چہرہ تمہاری چمک میں دیکھا تو مجھے لگا تم اس جہاں، اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ میں نے تمہارے مکھڑے میں اس شخص کی پرکشش سیاہ گہری مائل آنکھیں دیکھی تو مجھے لگا دنیا کی یہی چیز بس دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے خاموش سے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ جب اس کی مسکراہٹ کو میں نے تمہارے آنگن میں کھلتے دیکھا تو مجھے لگا یہ دنیا کا سب سے خوبصورت چمن ہے، لیکن آج محسوس ہوا مجھے چاند یہ سب صرف تمہارا ظاہری ہے۔ تم گمراہ کرتے ہو محبت کرنے والوں کو، تم ڈھیل دیتے ہو محبت میں دکھوں کو۔ تم اسے اپنے گلے میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا کہ اب چاند پتہ نہیں آئے گی یا جو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تم دھوکہ دیتے ہو محبت والوں کو، تم واقعی بدصورت ہو چاند، تم واقعی بدصورت ہو۔ آج ایک اور محبت کرنے والے نے تمہارا یہ اصلی چہرہ دیکھا ہے، آج ایک اور پاگل سمجھدار ہوگا۔ تمہیں تو ان پر ہنسی آتی ہوگی نا جو خود کو محبت کے قابل سمجھتے ہیں، محبت کو سب کچھ مانتے ہیں، جو وہ ایک ہلکا سا ایک طنز کے ساتھ ہنسی، جو محبت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں اب تم سے نفرت کرتی ہوں چاند، میں اب تمہیں دیکھنا بھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ تمہارا بھیانک چہرہ ایک دفعہ دیکھ لینا یہ کافی تھا میرے لیے۔ آج محبت کا ایک اور راہی اپنی منزل پر پہنچا، تمہارا شکریہ۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور پھر دوبارہ آہستہ سے بولی، گڈ بائی۔ وہ مزید 2 لمحے اس چاند کو بے تاثر ہو کے تکتی رہی، پھر بالکل ایسے جیسے وہ کوئی ریت کا مجسمہ ہو جسے چھو لیا تو گر جائے گا، یا موم کی گڑیا جسے جلایا تو پگھل جائے گی۔
उसने अपने दाएं हाथ से जिस पर अभी भी ड्रिप थी उससे आंखों से बहने वाले उन 2 आंसुओं को साफ किया जिसमें उसकी मोहब्बत के वो सारे जज्बात थे जो आज बहकर अपनी कदर खो चुके थे। उसने खिड़की पर लगे पर्दे को आहिस्ता से बराबर किया और उसके चेहरे और चांद के चेहरे के दरमियान एक दीवार हो गई। एक पर्दा गिर गया जो शायद कभी उठने वाला भी नहीं था। ये मोहब्बत बेबस होती है या बेबस कर देती है? वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ था बुरहान लाला उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने अंदर आते ही बुरहान लाला को देखा लेकिन लहजा नॉर्मल रखा। लेकिन इस वक्त वो अकेले रहना चाहता था। अपने फैसले पर उसकी खुशियों पर डाकर डालने पर खुद को कोसना चाहता था। लेकिन खैरियत है बुरहान, आज तुम यहाँ? अरमान का लहजा अब भी नॉर्मल था। बुरहान लाला ने उसे संजीदा नजरों से देखा। वो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मुझे आपसे बात करनी है, बुरहान ने किसी भी तासुर के बगैर कहा। अरमान ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसे बैठने का इशारा किया। वो कुछ कहे बगैर सुकून से बैठ गया। अरमान उसे तकरीबन 6 साल बड़ा था। अरमान उसके सामने सोफे पर बैठा था। संजीदा सी नजरें उस पर ही गड़ी थीं और अरमान उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। क्या आप हाले से मोहब्बत करते हैं? उसने बातों को घुमाने के बजाय सीधा टू दी पॉइंट बात की। अरमान ने उसे देखा, फिर एक लम्हे मजीद सोचा, फिर आहिस्ता से नजरें चुराते हुए जवाब दिया, नहीं। लेकिन बुरहान लाला एक ही जाविये से बैठे और एक ही जाविये से अरमान को देख रहे थे। झूठ। नजर अभी अरमान पर थी। अरमान ने एकदम से सर उठाकर देखा तो वहाँ बुरहान लाला को उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ दिखाई दी थी और वो थी हसरत। मैं हाले से मोहब्बत नहीं करता। अरमान ने उसकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज़ वाज़े करके अता किया था। बुरहान लाला को जवाब मिल गया था और वो खामोशी से वहाँ से उठे जैसे अब कहने को कुछ नहीं रहा। अब आप उसके आसपास या उससे बात मत कीजिएगा। मैं अपनी बहन को संभाल लूँगा। ये बात यहीं दफन होती है। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। बुरहान लाला ने उसे देखे बगैर कहा था। उसका रुख दूसरी तरफ था। अरमान के लिए बोलना मुश्किल हो गया था और बुरहान लाला वहाँ से निकलते चले गए। अरमान ने आंखें बंद की और नीचे बैठता चला गया था। उसके आंखों से कई आंसू निकल गए और अपनी अहमियत खो गई। उस पंचायत के बाद उस पर मजीद 2 हमले हुए थे लेकिन वो डरा नहीं था। लेकिन जब उसने महसूस किया कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में लाकर उसकी जान खतरे में डाल देगा तो वह वाकई डर गया था और ख़ुद उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को अपने हाथों से दबोच दिया। वो कितनी देर बैठा, कितने लम्हे, कितने मिनट गुजरे उसे पता ही न चल सका। वो उसे जब दूर था तब वो बर्दाश्त कर जाता था, लेकिन आज अब खुद उसने मोहब्बत का इजहार किया था तो वो वाकई वो तितली बन के उड़ रहा था। वो खुश था। वो उसे अपनी उम्र के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन मोहब्बत मिलने के बाद उसे खोने का खौफ, तकलीफ, दर्द, अजियत क्या थी वो तो सही मानों में आज उसे पता चल गया था। उसने हाथ के पुष्ट से आंखें साफ की। ये उसे करना ही था। वो वहाँ से उठकर बाहर निकलता चला गया। शानपुर गांव की ये शाहों की हवेली शायद मातम के मूड में थी। शाहों का खून कुछ ज़्यादा ही आजकल जोश मार रहा था। कुछ भी हो जाए लेकिन अरमान शाह यज़दान के नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देगा। इस जंग का आगाज़ उन्होंने किया था लेकिन अंजाम तक अरमान लेके जाएगा और इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। ये विरासत का हकदार वो था, फिर अपना हक तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। आपके अपनी ज़ात से बढ़कर कभी नहीं है। अब इंसाफ तो होके ही रहेगा। वो वहाँ से निकला और निकलता ही चला गया। बस गुड़िया बस। उस इंसान को जब तुमसे मोहब्बत ही नहीं तो क्यों उसके लिए खुद को बर्बाद कर रही हो? 1 हफ्ता होने के बाद तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं, क्यों उसके लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रही हूँ? दोपहर के 2 बज रहे थे और बुरहान लाला उसे समझाते हुए उसे खाना भी खिला रहे थे। लाला, मैंने कुछ भी जान के नहीं किया। मोहब्बत होनी थी और हो गई। हम उसे कैसे दिल से निकालें? ये तो हमारे बस में नहीं है ना। बुरहान लाला ने अपनी बहन को देखा तो बेख्तियार उसे तरस आया। वो इस रवैये की काबिल तो हरगिज़ भी नहीं थी। उसके हाथों में तो चूड़ियों की खनक होती थी, तो कहाँ गई वो खनक? उसके हाथ क्यों सूने हो रहे थे? हाले, जो हुआ उसे भूल जाओ, यही बेहतर है। आपके बुरहान लाला का लहजा ज़रा सख्त हो गया था। एक हफ्ते बाद ही तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स है ना? जी लाला, मुझे उसमें तुम्हारा CGPA हाई चाहिए। वक्त से लड़ना सीख लो हाले। अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं तो तुम्हें भी उसे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मजबूत बनो और कुछ करके अब सबको दिखा दो। बात तो बुरहान लाला की बिल्कुल ठीक थी। जी लाला, बुरहान ने उसका मुंह थपथपाया और वहां से निकलते चले गए। अब बारी हाले की थी। अब दिल पर पत्थर रखकर आगे निकलने की बारी हाले अरमगान शाह की ही थी। रात का 1 बज रहा था जब दादा अरमान से बात करने के लिए उसके कमरे में गए थे, लेकिन उसे देखकर उन्हें एक बड़ा झटका लगा था कि ये वो अरमान शाह बिल्कुल नहीं था। वह बेड के साथ बैठा था, हाथ में ग्लास था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल मतवरम हो रही थी। ये सब आखिर क्या हो रहा है? आखिर ऐसा भी क्या रोग है? वह तो सोच के रह गए। अरमान ने उन्हें भारी होती पलके उठा के देखा था लेकिन वो घबराया नहीं था। बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराया और एक घूंट और लबों से हलक में उतारा। दादा ने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रही हूँ इस हालत की वजह।
ایسا اتنا خاص تو کچھ ہوا نہیں تھا کہ ایسا حال بنا لیا جائے. یقیناً بات کچھ اور ہی تھی اور بہت بڑی تھی. دادا اب اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. کبھی کبھی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تسلی کی نہیں، کندھا ضروری ہوتا ہے. اس نے آہستہ سے دادا کے کندھے پر سر رکھا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اور دادا اب اسے خاموشی سے سن رہے تھے. جب میرے آنے کی خبر بابا کو ملی تھی نا، تب وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر جب میں دنیا میں آیا تو ماں ہی چلی گئی. اور آج اب واقعی محبت نے پیچھا چھوڑ دیا تو وہ مجھے ہو گئی. میں 12 سال کا تھا دادا جب حالے اس دنیا میں آئی تھی، اور حویلی کے آنے کے بعد اسے سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. اس نے گلاس رکھ کر اپنے دادا کے سامنے کیے. میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا دادا. لیکن دادا اب لگ رہا ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک چاہتا ہے. ارمان کیا ہوا ہے؟ ہوش میں آؤ. دادا نے اس کا گال تھپکا. کیا یزدان تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ دادا نے اندازہ لگایا وہ کب سے جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پوری بات بتاتا ہی نہیں تھا. دادا وہ کیا مارے گا دادا؟ اس میں بھی میرے باپ کا خون ہے. وہ بھلا مجھے کیا ہی مارے گا؟ لیکن وہ ایک دم سنجیدہ ہوا. میں خود پر لگے زخم برداشت کر رہا ہوں دادا، لیکن اگر میری فیملی میں سے اس نے کسی کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کی لاش بھی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا. اس کا یہ روپ بھی تھا اور دادا نے آج پہلی بار دیکھا تھا. وہ ایک دم ہلکا سا ہنسا. دادا جب حالہ میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، میری محبت ہے. اوہ، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا. سوری، اگر اس نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا نا تو میں سب کو تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. جس کے سلامتی کے لیے میں نے محبت کو بھی سائڈ پر رکھ دیا، بھلا اسے کیسے کوئی چھو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا تبھی سب بتا رہا تھا. لیکن بہرام شاہ تو شاید شدید پریشان ہو چکے تھے. اسے اگر کسی نے چھوا نا تو میں کسی کو بخشوں گا نہیں، مر جاؤں گا یا مار دوں گا. دادا ایک خوف سے اس کا دیوانہ پن دیکھ رہے تھے. وہ دادا کو دیکھ کر ہلکا سا ہنسا تھا. آپ کو کیا یہ سب بکواس لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ تھا، لیکن وہ تو حیرت سے اسے بس دیکھ رہے تھے. 1 منٹ. وہ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ اوپر کی تو پیٹ کے دائیں طرف بندھی سفید پٹی نظر آئی. دادا وہ کھلا کر ایک دم کھڑے ہوئے تھے. ارمان یہ کیا ہوا ہے؟ ان کا دل ایک دم کٹ سا گیا تھا. دادا ریلیکس، ابھی تو انہوں نے صرف چاقو مارا اور آپ کے پوتے نے برداشت کیے، لیکن اگر وہ اپنی حد سے آگے بڑھے تو میں بھول جاؤں گا اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دوں گا. آپ کا بیٹا جہانگیر شاہ. وہ پھر سے ہنسا. ارمان یہ کب ہوا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے. ارمان بتاؤ کب ہوا یہ؟ وہ جب حالے آئی تھی نا بات کرنی، وہ جب میں نے اس کا دل توڑا تھا نا. تم آنکھیں بند کر کے ان کے کندھے پر گرا تھا. کوئی ان کے پوتے کو زخمی کر گیا تھا اور وہ جانتے تک نہیں تھے چکا تھا. میں بتانا چاہتا تھا دادا، لیکن اس کا دل توڑ دیا تھا پھر میں نے. وہ درد زیادہ بڑا تھا مگر وہ خنودگی میں تھا. آنکھیں بند تھی. وہ آہستہ سے بڑبڑا رہا تھا. میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے کچھ ہونے نہیں دوں گا. وہ پھر سے بڑبڑایا. دادا نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود بھی بیٹھ گئے. وہ یہ کیوں برداشت کر گیا؟ وجہ صاف تھی، محبت کو کھونے کا ڈر واضح تھا. اور اس نے دوبارہ سے اس کی شرٹ اٹھائی تو سفید پٹی پر اب خون کے دھبے تھے. ان کی آنکھ سے آنسو نکلا. نہ جانے کب سے وہ یہ درد برداشت کر رہا تھا اور کسی کو خبر تک نہیں تھی. اب انہیں کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کیا کرے؟ کیا وہ پولیس میں FIR درج کروائیں؟ نہیں، اگر FIR ہوئی تو معاملہ اور سنگین ہو جائے گا. اب وہ ارمان سے سب تو ٹوک بات کریں گے. دادا، ارمان نیند میں بڑبڑایا. اس نے نیند میں ہی دادا کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا تھا. دادا کل سے گارڈ حویلی کے آگے ہوں گے، گاؤں کی حدود پہ بھی. وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا. دادا کا لاڈلا پوتا اس حال میں. وہ بے پناہ دکھی تھے. اسے اپنی فکر تو تھی ہی نہیں، اسے حالے کی فکر تھی. اگر وہ اسے اپنا لے گا تو یقیناً دشمن حالے کو اس کی کمزوری سمجھ کر حملہ کریں گے اور ایسے اس کی جان خطرے میں آئے گی. اور یہ ارمان شاہ کو کبھی منظور نہیں تھا. اس کے لیے اسے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. ابھی وہ انہیں ڈھیل دے رہا تھا. اس کی پہنچ اتنی تھی کہ وہ یزدان اور ان کے خاندان کو آسانی سے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا. لیکن جس دن انہوں نے وہ حد پار کی، اس دن ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. اور ارمان چاہتا تھا یہ دن کبھی نہ آئے. یزدان نے پوچھا تھا. اس کے سامنے کوئی 10 سے 12 آدمی تھے. وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھا. جی سائیں، پکی خبر ہے کہ وہ اپنی میٹنگ کے لیے پرسوں صبح گاؤں سے نکلے گا اور وہاں لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی. ہم نے اس پر جان لیوا حملہ کیا لیکن اس نے کوئی جوابی کارروائی کی نہیں کی. دوسرے کھڑے آدمی نے یزدان آفندی سے پوچھا تھا. کیونکہ وہ بزدل ہے. اگر اب بھی وہ نہیں مانا تو پرسوں کا سورج وہ آخری باری دیکھ سکے گا. سارا انتظام کرو. جی. جیسے ہی وہ گاؤں سے نکلے گا تو اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی جو ہوگی پہلے وہ ہٹانی ہوگی. وہ کوئی خوفناک منصوبہ ترتیب دے رہے تھے اور ایسے ہٹے گی کہ ہمیں ارمان کی گاڑی کی جگہ دوسری گاڑی بدلنی ہوگی اور پھر کوئی بھی سامنے آئے بغیر اس پر حملہ کرے گا اور اسے گاڑی میں ہی مار دے گا. یہ کوئی صبح کا وقت ہوگا. پھر ٹھیک 10 منٹ بعد پولیس آئے گی اور یہ کام تم کرو گے. اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے آدمی کو کہا. تم دوسرے گاؤں کے ہو. تم پولیس کو یہ ایکسیڈنٹ کیس بتاؤ گے. پھر یہ معاملہ ان کے پہنچ سے دور ہو جائے گا اور اپنے باپ کی وراثت میرے پاس ہی آ جائے گی. یہ سب کچھ انڈر کور ہے.
لیکن سائن جی اگر پکڑے گئے یا پولیس نے کوئی تفتیش کی تو یہ ایک جان کا معاملہ ہے، تو رشوت کب کام آئے گی؟ یہ بات کچھ بھی ہو جائے کسی کے کانوں کان خبر جانے نہیں دیں گے۔ جی سائیں۔ اس کے چہرے پر شیطانی چمک تھی۔ پرسوں کی صبح تمہاری آخری صبح ہوگی میر ارمان شاہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اٹھ کے باتھ روم کی طرف گیا، 2 منٹ خود کو پرسکون کیا اور اگلے لمحے اسے متلی ہوئی۔ اس نے پچھلی گزری رات کو یاد کرنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ سارا کچھ دادا کے سامنے بول چکا ہے۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور دادا کے کمرے کی طرف جانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے دادا ایک ملازم کے ساتھ کمرے میں آئے تو ملازم کے ہاتھ میں ڈیٹول کا پانی، دوا، پٹی وغیرہ تھی۔ دادا نے ملازم کو باہر بھیجا اور کمرے کا لاک لگایا، اور ارمان جو دادا کو دیکھ رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ دادا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارمان نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ دادا کے سامنے بکواس کرنے کی غلطی اب مت کرنا اور چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ صبح صبح جلالی روپ۔ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر لیٹ گیا۔ دادا نے زخم دیکھا، پھر صاف کیا اور دوا لگا کر دوبارہ پٹی کی، اور اس سارے وقت میں وہ بالکل خاموش تھے یا پھر شدید ناراض تھے۔ وہ پٹی کر کے ہٹے تو ارمان آہستہ سے بیٹھا۔ دادا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ چھوٹی سی چوٹ میرا کیا بگاڑ لگی؟ تم نے یہ سب بتایا کیوں نہیں ارمان؟ دادا سنجیدہ تھے۔ چلو پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ ریلیکس دادا، اگر پولیس کے پاس ہی جانا ہوتا تو بہت پہلے چلا جاتا۔ اب آپ فکر مت کریں، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ کیسے؟ ایسے زخمی ہو کے؟ دادا میں نے کہا نا مجھ پر بھروسہ رکھے۔ کل تمہاری میٹنگ گاؤں سے باہر ہے نا، اسے کینسل کر دو۔ کیوں؟ اب بھی میں بتاؤں کہ کیوں؟ دادا کا غصہ سبا نیزے پر تھا۔ اب وہ کچھ نہیں کریں گے، آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گا ایک ایک کو۔ کیسے طبیعت ہے اب؟ برہان لالا میں پہلے سے بہتر ہوں، آپ فکر مت کریں، اور آپ نے جو بھی سمجھایا تھا وہ ٹھیک تھا۔ دیکھیں میں نے ایگزامز کی تیاری بھی کی ہے، زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، کل پیپر ہے۔ اچھی بات ہے گڑیا، اچھے سے پڑھو، یہ محبت میں کچھ نہیں رکھا، خود پر دھیان دو اور یہ ڈرائی فروٹس کھاؤ۔ انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے کی جس میں سے حالے نے کاجو اٹھائے تھے۔ شکریہ لالا، اب کسی بھی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ جی لالا، برہان لالا کہہ کر اٹھے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اب اس روگ سے نکلنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ وہ پاس تھا، نظروں کے سامنے تھا، لیکن ایک دوری تھی، ہمیشہ کی دوری۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ دوبارہ گونجے، میں تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا دل کیا وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان الفاظ کا گلا گھونٹ دے، لیکن یہ ممکن ہی کب تھا۔ اس نے دوبارہ سے توجہ پڑھائی کی جانب مبذول کرا لی۔ کل پیپر تھا اور وہ برہان لالا کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اب اس محبت کو دفن کر دینا ہی بہتر تھا۔ اس نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ حویلی کے باہر کافی احتیاطی تدابیر کرا دی گئی تھی اور گاؤں کے شروع میں بھی کئی گارڈز کھڑے تھے۔ ارمان نے اپنی طرف سے سب کچھ کر رکھا تھا، لیکن جو انہونی ہونی ہو پھر اسے کون ٹال سکتا ہے۔ وہ رات ٹھیک سے سویا بھی نہیں تھا، ایک عجیب بے چینی اس کے اندر تھی۔ صبح بھی وہ جلدی اٹھ گیا تھا، میٹنگ کی تیاری مکمل تھی اور ہر حالے کا پیپر تھا، اس لیے وہ اٹھا، ای میل چیک کی اور میٹنگ کے لیے تیار ہونے لگا۔ ماں مجھے پیپر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حالے ساری گاڑیاں سروس کے لیے گئی ہیں، کچھ دیر میں آ جائیں گے، تم صبر کر لو۔ ماں پیپر نکل جائے گا، ایسا کرو کہ ارمان کی گاڑی لے جاؤ، اس کا ڈرائیور بھی ہے۔ جی ماں، ارمان ابھی تیار ہو رہے، جب تک گاڑی آ جائے گی تم چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے ماں، اللہ حافظ، وہ کہہ کر جلدی سے نکلی۔ حویلی کے دروازے میں پہنچ کر وہ ایک دم رکی اور نہ جانے کیوں اس نے مڑ کر دیکھا۔ ماں، نرمین بیگم جو کام میں مصروف تھی۔ ہاں۔ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی آئی اور ان کے گلے لگی۔ آئی لو یو کہہ کر وہ دوبارہ سے نکلی تھی۔ نرمین بیگم ہنستی۔ آئی لو یو ٹو حالے، انہوں نے بلند آواز سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلے دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی سنبھالی اور اس کے کالج کی طرف بڑھائی۔ اس کا کالج گاؤں سے نکل کر تقریباً کوئی 5 سے 7 منٹ کی دوری پر تھا۔ ارمان نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی گاڑی لے کر گئی ہے۔ وہ مکمل تیار ہو کر نکلا تو اسے دیر ہو رہی تھی، لیکن اس نے پھر بھی سکون سے ناشتہ کیا۔ نرمین نے اس کے لیے اس کے پسند کا ناشتہ بنایا تھا اور وہ محبت سے کھلا بھی رہی تھی۔ گزرے کچھ دن بہت عجیب سے تھے، اس لیے نرمین سب کچھ پہلے جیسا ہی چاہ رہی تھی۔ بس اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نظر سے حالے کو بھی تلاشا تھا، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھی، شاید اب وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ لیکن ارمان تم تھوڑا رک جاؤ۔ کیوں چاچی؟ وہ تمہاری گاڑی حالے لے کر گئی ہے، اس کے پیپر کے لیے دیر ہو رہی تھی، باقی کوئی گاڑی تھی ہی نہیں۔ نہیں، وہ ایک دم کھڑا ہوا، اس کی گاڑی میں حالے کا اکیلے چلا جانا بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم بولا۔ نرمین نے ذرا رک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں لے جاتا، وہ جلدی سے کہتا باہر نکلا۔ اس نے موبائل نکالا اور حالے کو فون کیا۔ 1 2 3، لیکن مسلسل بند۔ قیامت کا خوف کیا ہوتا ہے، یہ ایک لمحے میں ہی وہ جان گیا تھا۔ آل از ویل، اس نے خود کو پرسکون کیا۔ اتنے میں گاڑیاں بھی آ گئی تھی۔ وہ گاڑی لے کر جلدی سے نکلا، ساتھ ساتھ وہ حالے کو فون بھی کر رہا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں، نمبر مسلسل بند جا رہا تھا کہ اب وہ محبت کو کھونے جا رہا تھا۔ وہ واقعی ڈر گیا تھا، جس کا ڈر تھا وہی سب کیوں؟
وہ جلدی سے گاڑی بھگا رہا تھا، یہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حالے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ پلیز۔ اس کی سانس مشکل سے نکل رہی تھی، وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ کہیں ٹکراتا اسے فون آیا۔ اس نے جھٹکے سے یکدم گاڑی روکی اور جلدی سے فون اٹھایا۔ حالے ایک بار دوبارہ سے سب پڑ رہی تھی جب اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا گاڑی سے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ انکل گارڈز کی گاڑی کہاں گئی؟ پتہ نہیں، ابھی تو ساتھ ہی تھی۔ ڈرائیور بھی عجیب کشمکش کا شکار ہوا۔ حالے کو عجیب سا لگا، ایک ڈر سا اس کے اندر پیدا ہوا۔ وہ پھر بھی بیٹھی رہی، اسے لگا کہ اسے کسی کو بتانا چاہیے۔ اس نے برہان کا نمبر نکالا، لیکن وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ پھر اس نے ارمان کا نمبر نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کرتی، گاڑی کے ٹائر پر کچھ لگا اور وہ بل کھاتی ہوئی سڑک پر بائیں طرف گری۔ کچھ ہی لمحے میں وہ مکمل گھوم چکی تھی۔ اس کی چیخ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ اس پل اسے بے حد موت کا خوف ہوا تھا۔ گاڑی دھڑام سے گری تھی، کچھ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اسے لگے تھے، ایک تو اس کی گھال پر بڑی بے دردی سے پیوست ہوا تھا۔ ڈرائیور جلدی سے باہر نکلا، اس سے پہلے گاڑی بلاسٹ ہوتی۔ ڈرائیور نے حالے کو باہر کھینچا تھا اور جیسے وہ باہر نکلی، اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی یا سنبھلتی، اس کی آنکھیں اور منہ یکدم کھلا۔ وہ حالے کے کچھ آخری لمحے تھے، اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا، جگہ جگہ چوٹیں آئی تھی، ماں نکل رہا تھا، گال میں بھی شیشے کے ٹکڑے پیوست تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے اس کی ماں کا چہرہ آیا، پھر ارمان کا، اور وہ گرتی چلی گئی۔ گہری تاریکی میں اس کا ذہن غرق ہوا تھا۔ یہ آخری تکلیف تھی جو وہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ نیچے گری۔ اس آخری وقت میں اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس کا فون کہیں دور گرا ہوا تھا، اس کے وجود سے آگے کہیں گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے سڑک کو دیکھا، پھر خاموشی سے خاموش ہو گئی۔ وہ دنیا کے اجالے سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ یہ سب ارمان کے لیے تھا، اور وہ تو کوئی لڑکی تھی اور وہ وہاں سے نکل چکے تھے انسانیت کو ختم کر کے۔ ڈرائیور ہلکا ہلکا ہوش میں تھا۔ ارمان نے جلدی سے فون اٹھایا اور وہی خبر ملی جو وہ کبھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے سر پر گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ اب یزدان کو کون بچائے گا؟ زخمی شیر پر وار کیا تھا، انجام بے حد بھیانک تھا۔ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں لرزش کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کا فون بھی ڈرائیور نے کیا تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہی تھا۔ اگر حالے کی جگہ ارمان شاہ ہوتا، وہ جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کاش اس کا بھرم ابھی بھی قائم ہو، کاش یہ گھنٹی غلط ہو، وہ زندہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل پہنچا جہاں ڈرائیور زخمی سی حالت میں بیٹھا تھا۔ وہ بھاگتا وہ ان کے پاس پہنچا اور جلدی سے بولا، حالے کہاں ہے؟ لیکن ڈرائیور اسے گمسم ہو کے دیکھ رہا تھا۔ فور گاڈ سیک زبیر، بتاؤ حالے کہاں ہے؟ وہ ڈرائیور کے کندھے کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ کوئی غلط خبر سننے کی حالت میں وہ نہیں تھا۔ ڈرائیور نے اپنے بائیں طرف انگلی کر کے اشارہ کیا۔ اس نے بوکھلا کے ادھر دیکھا، وہ ICU تھا۔ وہ بھاگ کے وہاں تک گیا جب ڈاکٹر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، خون کافی بہہ گیا، بچانا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ ارمان نے گردن نفی میں ہلائی اور 2 قدم پیچھے لیے۔ آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آنکھیں صاف کی اور اندر قدم رکھا، اور پھر تیز آواز سے بولا، کچھ بھی کرو ڈاکٹر، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کوئی پاگل سا لڑکا لگ رہا تھا، یہ کوئی میچور سا مرد بالکل نہیں تھا۔ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش نہیں، وہ یکدم تھاڑا۔ ڈاکٹر نے بوکھلا کر اسے دیکھا، کچھ بھی کرو، بچاؤ اسے، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ یکدم ڈاکٹر کا گریبان جکڑ چکا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ڈاکٹر کا گریبان چھوڑا۔ ڈاکٹر نے سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے نکلا۔ ارمان نے آستین صاف کیا، منہ سے صاف کیا اور اسٹریچر پر لیٹے وجود کے قریب آیا۔ چہرے پر جگہ جگہ چوٹیں تھیں۔ کچھ لمحے بعد ہی ڈاکٹر اسے آپریٹ کے لیے لے جانے والے تھے۔ وہ ہوش میں نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہوش میں تھا۔ وہ قریب آیا اور بنا پلکے جھپکے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اس کے کندھے سے پکڑا۔ اٹھو حالے، پلیز حالے شاہ، اٹھو پلیز۔ ارمان شاہ تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ میں نے کہا تھا حالے مجھ سے محبت مت کرو، لیکن تم نے نہیں سنا۔ اب اٹھو اور ارمان شاہ کے غضب کا سامنا کرو۔ ارمان شاہ تمہیں مرنے نہیں دے گا۔ حالے میری ہے صرف اپنے ارمان کی، سنا تم نے؟ تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں حالے ارمان شاہ کہ تم اپنے ارمان سے دور رہو۔ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے میں اسے مسلسل اس کی گرد حصار باندھ کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ اس کا ارمان اس کے بغیر مر جائے گا۔ آج کہتا ہوں میں حالے، حویلی کا سردار ارمان شاہ اپنی حالے کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ مکمل ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا، روتے روتے بتا رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر جائیے۔ ڈاکٹر اب اسے باہر نکال رہے تھے۔ ڈاکٹر، اس نے رک کر پکارا، ہم بچا لیں گے، ڈونٹ وری۔ ڈاکٹر نے اسے ICU سے باہر نکالا تھا۔ حالے تھے ورنہ بچانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ باہر کھڑا تھا اور ڈاکٹر اندر تھے۔ خون کی ضرورت تھی۔ ایک نرس ارمان کو لے کر گئی تھی۔ اسے اپنے زخم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے تو اس وقت یاد بھی نہیں تھا کہ وہ زخمی ہے یا تھا۔ اسے خون دینے کے بعد وہ ICU کے باہر ہی کھڑا ہو گیا جب ارمغان، برہان اور نرمین دادا سب آ گئے تھے۔ آتے ہی نرمین نے ارمان کو دیکھا تھا۔ حالات کچھ اچھا اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ ارمان یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ ارمان،
نرمین نے پکارا تھا، اس نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا. ہاں حالے. ایک آنسو ارمان کی آنکھ سے نکلا. آپریشن چل رہا ہے، وہ آہستہ سے بولا. نرمین نے منہ پر ہاتھ رکھا اور بیٹھتی چلی گئی. ارمغان دادا کو سنبھال رہے تھے جبکہ برہان اپنی ماں کو. ان سب کا ذمہ دار کون تھا؟ اس نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ سب کو دیکھا. اس کی آنکھیں لال تھیں، آنسو بھی گر رہے تھے. ارمان کا زخم پھر سے ہرا ہوا تھا. اس کی سفید شرٹ پر خون کے دھبے واضح ہو گئے تھے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو بس حالے کی، اپنی محبت کی. اس نے سب کو دیکھا اور باہر نکلتا چلا گیا. اس کی مٹھیاں بند تھی، جبڑے بھنجے ہوئے تھے. اس نے موبائل نکالا. ہاسپٹل میں آتے جاتے سب اسے دیکھ رہے تھے. وہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جاتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا. اب کوئی بچ نہیں پائے گا. اس نے ایک نمبر ملایا. پانی حد سے تجاوز کر گیا تھا. ارمان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. یوں وہ حالے کو الوداع نہیں کہنے دے گا. بیل جا رہی تھی. اس کی فون پر پکڑ بے حد سخت تھی. سب کو ختم کر دو، کوئی نہیں بچنا چاہیے کہہ کر اس نے فون کاٹا تھا. آپریشن چل رہا تھا. لمحے صدیوں پر محیط تھے. وہ دوبارہ اندر جا چکا تھا. منتقل ہو رہا تھا. آنکھوں میں سے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے. وہ اسے بچانے کے لیے جو کر سکتا تھا اب کر چکا تھا. اب بس ایک چیز تھی اور وہ تھی دعا. وہ روتے ہوئے دل سے نکلی. دعا تو عرش بھی ہلا دیتی ہے. پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی اور آج کا سورج یزدان اور اس کے باپ کے لیے آخری تھا. وہ دنیا یاد رکھے گی اس عبرت کو. وہ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھا تھا. مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے اندر حالے کو. زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے وہ ہاتھ کا مکہ بنائے منہ پر ہاتھ رکھے ٹہل رہا تھا. جب برہان لالا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ارمان نے مڑ کر اسے دیکھا تو برہان کو اس پر ترس آیا تھا. اس نے آگے بڑھ کر ارمان کو اپنے سینے سے لگایا تھا. فکر مت کرے ارمان بھائی، حالے کو کچھ نہیں ہوگا. ارمان خاموش رہا، بالکل خاموش. یہ لمحے، یہ انتظار واقعی جان لیوا لگ رہے تھے. برہان اب ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا. انہیں بھی تسلی کی سخت ضرورت تھی. اب 3 گھنٹے ہونے والے تھے لیکن آپریشن ابھی بھی چل رہا تھا. اس کے چکر بھی جاری تھے. تھک ہار کے وہ بیٹھ چکا تھا. حالت اس کی بھی ناساز تھی. دل میں جگہ جگہ درد اٹھ رہا تھا. اس کے سفید شرٹ پر بے واضح تھے. وہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں سے جوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا. تم جو کر سکتے تھے ارمان تم نے کیا. اب آگے خدا خیر کرے گا. دادا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سب میری وجہ سے ہوا دادا کہہ کے وہ دوبارہ سے کندھے پر سر رکھ گیا تھا. ان سب میں اب شام ہونے والی تھی. سب میری وجہ سے ہوا دادا. نہیں ارمان، جب خدا کی کرنی ہوتی ہے نا تو انسان کچھ نہیں کر پاتا. فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ حالے کو کچھ نہیں ہوگا. ان کے لہجے میں ایک یقین سا تھا. وہ یکدم اٹھا. دادا میں ابھی آتا ہوں. دادا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ارمان وہاں سے نکلتا چلا گیا. ڈاکٹر کی کوشش جاری تھی. نکالنے میں تو کامیاب ہو چکے تھے لیکن حالے کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی. ڈاکٹر کی بھاگ توڑ بھی جاری تھی. وہ کبھی اندر آ رہے تھے تو کبھی باہر جا رہے تھے. سب سانس روکے دیکھ رہے تھے. وہ ہاسپٹل کے سامنے مسجد میں داخل ہوا تھا. مسجد کی ٹوپی اٹھائی اور پہن کر خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے حالے شاہ کو خون دیا تھا. کمزوری تو ہو گئی تھی لیکن وہ اس کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. اس نے 100 نفلوں کی نیت باندھی اور پڑھنے شروع کیے. وہ مکمل خدا کی طرف رجوع ہو چکا تھا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. دل میں جو تھا وہ سب باہر آ رہا تھا. ڈاکٹر نے بوکھلا کر سامنے رکھی مشین کے دیکھا جس میں اس کی دھڑکن آہستہ سے ختم ہو رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. بچنے کے چانسز ختم ہو رہے تھے. 100 میں سے صرف 10 یا 20% ہی چانسز تھے لیکن امید تب بھی نہیں چھوڑی جاتی جب 1% چانس ہو. امیدوں پر ہی دنیا قائم ہوتی ہے اور ڈاکٹرز بھی قائم تھے. وینٹیلیٹر آن کیا گیا. کیا پتا کہ مصنوعی سانسیں اسے حقیقی سانسیں دیتے. ان کی کوششیں جاری تھی. وہ بھی آخری حد تک. وہ بے حد مشکل سے کھڑا تھا لیکن وہ اپنی کی گئی نیت کو مکمل کرنا چاہتا تھا اور وہ کر رہا تھا. یہ کوئی 50ویں رکعت تھی لیکن آنسو ویسے ہی نکل رہے تھے. شدت ویسے ہی برقرار تھی جیسے پہلی رکعت میں تھی. وہ دل سے دعا مانگ رہا تھا، دل سے عبادت کر رہا تھا. جب محبت کی حد ختم ہو جاتی ہے یا تو وہ مل جاتی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہے. لیکن وہ مل جانے کی طلب کر رہا تھا. اتنی قربانیوں کے بعد اسے اچھا صلہ چاہیے تھا جس کا وہ حقدار تھا. شاہپور کا گاؤں کا سردار اپنی محبت کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، محبت کی بھیک مانگ رہا تھا. ڈاکٹروں کی بھی ابھی آخری کوشش تھی جو وہ وینٹیلیٹر سے کر رہے تھے. اب آر یا پار تھا. اب یا تو دعا کام آنی تھی یا پھر کسی کی محبت. جو بھی کام آیا تھا لیکن اب وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے. رات ہونے والی تھی اور انتھک محنت اور کوشش کے بعد وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے. ڈاکٹر نے باہر آتے ہی کوٹ اتارا اور انہیں یہ خوشخبری دی تھی. وہ 100 رکعت مکمل کر چکا تھا. اب وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اسے اپنی فکر تو تھی نہیں. اس نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا تو بے ساختہ اس کے کانوں میں حالے کی آواز گونجی. میں جانتی ہوں ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا اور پھر ایک پچھتاوا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی بلکہ آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی. اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھیں. نہیں حالے، مجھ سے دور مت جاؤ. نہیں حالے نہیں. میں اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ مجھے میری حالے لوٹا دے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ خود اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کروں.
میں ایک ناکام سا، ایک معمولی سا انسان ہوں۔ مجھ پر رحم کر خدایا، مجھ پر رحم کر۔ میں سب کے سامنے، اے خدا، تیرے سامنے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ ارمان میر شاہ کو صرف اور صرف اپنی حالے سے محبت ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا خدایا، میرا یہ امتحان مت لینا، یہ آزمائش میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو نخل ہرا ہوتا ہے۔ دعائیں مانگتے وہ عاجزی سے کھڑا ہوا اور اپنے مرے مرے قدم اسپتال کی جانب بڑھائے، جہاں کچھ خبریں اس کے منتظر تھیں۔ ڈاکٹر نے زندگی کی نوید سنا دی تھی، سب کی جان میں جیسے جان آئی۔ لیکن ڈاکٹر نے بولنا جاری رکھا۔ نرمین نے ڈاکٹر کو دیکھا، لیکن وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ ارمان کے قدم زنجیر ہوئے، وہ جو خوشی سے اس طرف آ رہا تھا یکدم رکا۔ ڈاکٹر تو کچھ اور بھی بول رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک آزمائش ختم ہوئی تو دوسری آ گئی۔ اسے ابھی ICU میں ہی رکھا تھا۔ آکسیجن ماسک سے ہی سانسیں لینے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی تھی۔ اس بری خبر پر اس کے زندہ ہونے کی خبر بھاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کے جا چکا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد ایک رات وہ یہاں ہی رہے گی، مگر اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہی سوچا جائے گا کہ اسے ڈسچارج ملنا ہے کہ نہیں۔ رات کی تاریکی کافی پھیل چکی تھی، وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی، لیکن خاموش تھی۔ اسے اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان دادا اسے رکنے کا کہہ رہے تھے۔ ارمان دادا سے رکنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب چلے جائے۔ وہ حالے سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ دادا کو اعتراض نہیں تھا، لیکن برہان لالا بھی رکنا چاہتے تھے، لیکن دادا انہیں اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ آخر 100 نفلوں کے بعد ہی صحیح وہ اسے پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ حالے نیم غنودگی میں تھی۔ ارمان اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، لیکن وہ شاید اس کا انتظار کرتی بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سب کچھ وہ جان گئی تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، کیا کیا ہوا، اسے خون کس نے دیا، اسے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کئی سوال تھے جن کے جواب اسے ارمان شاہ سے چاہیے تھے، اور اب وہ آج ان سب کے جواب دینا چاہتا تھا۔ رات کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ جب ارمان نے ہاسپٹل کے اس کمرے میں قدم رکھا تو نظر سامنے دشمن جہاں پر گئی تو دل میں درد ایک بار پھر سے اٹھا تھا۔ حالے غنودگی میں ضرور تھی، لیکن اس کے حواس بیدار تھے۔ ارمان چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے گیا اور سٹول کو گھسیٹ کر اس کے رکھے سنگل بیڈ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، وہ خاموش تھی، خاموشی سے اسے سننا چاہتی تھی۔ جانتی ہوں حالے، جب تم اس دنیا میں آئی تھی نا تو سب سے پہلے تمہیں گود میں نے اٹھایا تھا۔ اس کے گال لال ہوئے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وہ کھوئے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ ہلکا سا ہنسا، میرا تمہارا ساتھ تو حالے قیامت تک کا تھا۔ پھر تم کیسے جا سکتی تھی؟ میں تمہیں جانے نہیں دیتا۔ میں نے تم سے حالے ارمان شاہ بے حد محبت کی ہے، بے حد پیار کی ہے۔ میں تمہیں ہار نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں خود سے دور کیا تو صرف تمہارے لیے ہی کیا۔ تمہاری جان کیسے خطرے میں ڈالتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، تمہیں پتہ ہے حالے، تم نے کہا تھا کہ جب مجھے محبت کا احساس ہوگا پھر ایک پچھتاوا ہوگا، پھر تم مجھے معاف نہیں کرو گی اور مجھ سے بہت دور چلی جاؤ گی۔ ایسے کیسے چلی جاؤ گی حالے؟ تم نے الفاظ پر یقین تو کر لیا، لیکن میری آنکھیں نہیں پڑھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی تمہاری محبت میں گرفتار تھی۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، میں واقعی ایک پچھتاوے میں ہوں۔ حالے مجھے معاف کر دو۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور اٹھ کے اس سنگل سب بیڈ پر بیٹھا جہاں اس کا ڈرپ والا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے اٹھا کر اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ آج میں تم سے بھیک مانگتا ہوں حالے، مجھ سے کبھی غلطی سے بھی دور مت جانا، کہہ کے وہ رو پڑا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ اس کے آنسو اس کی گردن پر گر رہے تھے۔ حالے کو لگ رہا تھا کہ کوئی گرم لاوا اس پر گر رہا ہے۔ وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا اور سر حالے کے کندھے پر تھا۔ اسے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، سب شکایتیں مٹ گئی تھی، ساری تشنگی دور ہو گئی تھی۔ حالے نے آہستہ سے اپنے بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور تھپکنے لگی۔ ارمان ایسے ہی بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ اللہ اللہ ارمان، ایسے روئیں گے تو میں بھی رو دوں گی، اور آپ کو روتا ہوا تو میں آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ روتے بھی ہیں۔ اس کے کندھے پر سر رکھے مسکرا دیا۔ اتنی سی بات کہنے میں آپ نے اتنی دیر لگا دی، لیکن اب مجھے شادی سے اعتراض ہے۔ ارمان نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ جب وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا تو بولنا آسان تھا، اور اب وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اسے ارمان کی طرف دیکھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کس بات پر اعتراض ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عمر دیکھی آپ نے اپنی، پورے 12 سال بڑی ہیں۔ اس نے لمبا کر کے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ لیکن کوئی کہہ رہا تھا محبت میں اس عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹوکی سے کہا، بندہ کبھی کبھی غلط بول دیتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ تو کیا ہوا، محبت زیادہ میں کر لوں گا، ارمان نے پھر سے کہا تھا، اور اس نے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھرا اور آہستہ سے بولا، میں بے حد ڈر گیا تھا حالے، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔
وہ عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ارمان، آپ فکر مت کریں۔ ارمان نے دوبارہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ اسے کیسے بتائے گا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، کیسے سنبھالے گا؟ اس کی گردن میں منہ چھپا رہا تھا اور اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سفید پٹی تھی جو اس وقت ارمان کو بہت بری لگ رہی تھی۔ درد ہوتا محسوس ہوا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا حالے نے اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھے تو ایک دم بوکھل آئی۔ ارمان، یہ آپ کو کیا ہوا؟ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، ہلکا سا زخم ہے۔ آپ نے دوا لگائی؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ مرہم مجھے تم سے چاہیے۔ ایک پل کے لیے وہ اس کی سانسیں رک گیا تھا۔ یہ روپ تو اس میں اچانک ہی بیدار ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کتنے بے شرم تھا وہ، لیکن اس وقت اس کی بولتی بند تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، بس ہوا کا ہی گزر تھا۔ بنو کی برہم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالی نے بے حد مشکل سے پوچھا تھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، کہہ کے وہ ہلکا سا پیچھا ہوا تو جیسے اس کی سانس میں سانس آئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہونے والی ارمان ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر بولی۔ ارمان کو اس وقت اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ کاش وہ ہر وقت اس سے یوں ہی بولتی رہے، اسے ڈانٹتی رہے، اس سے لڑتی جھگڑتی رہے، بس خاموش نہ رہے۔ بولتے ہوئے اس کی ہلکی سی نکلی تھی۔ کیا ہوا، زیادہ درد ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن یہاں پر بہت درد ہے۔ اس نے پیٹ پر لگی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ جانے ہی لگا تھا جب حالے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے مڑ کر اسے سوال کی نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اب بھی کہیں نہ کہیں شاید کوئی ڈر موجود تھا۔ وہ یکدم اس کے کان کے قریب ہوا اور ٹھنڈے سے لہجے میں بولا، میں بہت جلد عمل کر کے بتاؤں گا۔ حالے کی کمر کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا اور آہستہ سے اس کے چہرے پر پیار کیا تھا۔ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں حالے، تم فکر نہیں کرو۔ ارمان شاہ کا یہ پورے کا پورا وجود تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جا، پھر مجھے کتنی محبت ہے تم سے، اس کا میں عمل کر کے پورا ایک ثبوت دوں گا۔ میری محبت کی بارش میں بھیگ جاؤ گے تم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد بھول کے اس کے اور قریب ہوتا، حالے نے اس کی دوبارہ سسکی لی جو کہ مصنوعی تھی، لیکن درد اسے واقعی تھا۔ میں بلاتا ہوں، کہہ کے وہ ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ بے شرم، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کل اسے ڈسچارج ملنا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ دشمن اپنے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ یزدان بہت بری موت مرا تھا۔ دادا نے سب کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ کسی کو کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، اور جسے تھا اسے دادا نے منا لیا تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ ایک تو حالے کی شادی تھی، دوسرا وہ کہیں چھوڑ کر نہیں بلکہ بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائے گی۔ ہر کوئی بے پناہ خوش تھا۔ پھپھو اور میرا بھی روٹھی روٹھی پھر رہی تھی۔ آخر سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا اور وہ اس عمر میں بڑا ہو کر بھی اس کے ساتھ خاصا رچ رہا تھا۔ حالے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، وجود بھی ہلکا ہلکا لرزش کا شکار تھا۔ یہ تو شرم و حیا تھی، لیکن وہ واقعی بے پناہ خوش تھی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گرم ہاتھ میں لیا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے ٹھنڈ سے بچا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کان میں کچھ ایسا کہتا کہ وہ برے طریقے سے شرما جاتی۔ ارمان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ، دادا یہاں ہی دیکھ رہی ہیں۔ حالے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس دن تو دادا کو بڑے کھل کے بتا رہی تھی کہ مجھے ارمان سے محبت ہے۔ کیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ چھپ کے باتیں سن رہے تھے؟ اللہ اللہ ارمان کٹی، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ کمرے میں تو چلو، پھر تو میں اپنی محبت سے منا لوں گا، ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے دکھاؤں گا۔ وہ راستاری سے باتیں کر رہے تھے کیونکہ سبھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنا اچھا ہاتھ تو چھوڑ دے ارمان۔ بالکل نہیں۔ اس نوک جھوک کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہے تھے، ایک محبت کے ساتھ اور ایک بھروسے کے ساتھ اور ایک عشق کے ساتھ۔ شب دہلیز تیرے نام، صبح خیر تیرے نام، نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن بھی تیرے نام۔